دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ بعد میں آنے والی آوازوں نے اس زلف کو دراز کیا۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، کیا کہنے، روب یہ حلق بریدہ کا بھلا کیا کم ہے، آج ظالم کو بھی خنجر پہ بھروسہ کم ہے۔ واہ واہ واہ، راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ راہ کعبہ سے بہت دور پڑے گی جنت، کربلا ہوتے ہوئے جاؤ تو رستہ کم ہے۔ جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم کیا ہے۔ کہنے، سبحان اللہ۔ جو تبرک ملے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ حصہ کم ہے۔ میرے بھائی محترم عادل جمیل صاحب بہت ہی خوبصورت نظامت کرتے ہیں، اور ان کی نظامت کی پاک دامنی کی گواہی بڑے بڑے عصمت و حیا کے فکر دیتے ہیں۔ اشعار بہت اچھے کوٹ کرتے ہیں۔ میں بھی اپنے بچپن میں بھی اتنے اچھے شعر نہیں پڑھتا تھا جتنے اچھے شعر ان کی زبان سے، کبھی سمٹا کبھی ابھرا کبھی بھاگا پانی۔ پانی ردیف پر عادل بھائی سب سے پہلے ہمارے شہر کے قریب مانی پور شریف ایک جگہ ہے جہاں میرے آقا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سلسلے کے ان کے پیرزادے کے خلیفہ مخدوم حسام الحق مانی پور شریف لیٹے ہوئے، وہیں پر ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں عبدالجلیل مانی پوری، جن کی نعت بڑی مشہور ہوئی تھی، لب پہ جس دم میرے نام شہ بتہا آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کہ مسیحا آیا، جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا۔ وہ عبدالجلیل مانی پوری کو حیدرآباد کے نوابان نے اپنے پاس بلا لیا تھا، اور وہیں وہ رہتے تھے، اور حیدرآباد میں وہ ایک عظیم الشان قبرستان میں ہیں، وہیں پر قریب میں داغ دہلوی لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر قریب میں امیر مینائی لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر قریب میں خواجہ شوق لیٹے ہوئے ہیں، خواجہ پاک غریب نواز کے لاڈلے خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی کے دو خلفاء سرکاران یوسفین کی بھی قبر شریف وہیں پر ہے۔ سب سے پہلے جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، کبھی سمٹا کبھی ابھرا کبھی بھاگا پانی، پانی ردیف پر سب سے پہلے شعر جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، بہت پہلے وہ عبدالجلیل مانی پوری نے کہا تھا، انیس و دبیر کہ ہاں میں نے یہ چیز نہیں دیکھی، کہا ضرور ہوگا ان لوگوں نے۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا عبدالجلیل مانی پوری کا، مشکل شعر ہے لیکن شعر ہے، ایسے تر دست تھے بھیگے ہوئے ہاتھ، ایسے تر دست تھے شمشیر زنی میں عباس، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، دیکھیں کرم، ایسے تر دست تھے شمشیر زنی میں عباس، جس پہ ایک ہاتھ پڑا اس نے نہ مانگا پانی، ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، نعرہ ایسے تر تکبیر، دست تھے نعرہ رسالت، بہت بہت شکریہ، واہ 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 واہ، جس پہ ایک ہاتھ پڑا اس نے نہ مانگا پانی۔ ہمارے دیوا شریف کے قریب کے شاعر نے کہا تھا، ایسے تر دست تھے شمشیر زنی میں عباس، جس پہ ایک ہاتھ پڑا اس نے نہ مانگا پانی۔ دیوا شریف کے ایک شاعر نے کہا تھا، شاہ ایک بار جو کہہ دیتے کہ مولا پانی، ہائے ہائے ہائے، غالباً ان کا نام صبا وارسی تھا، میرے جو لکھنے میں اگر فالٹ نہ ہوا ہو تو، شاہ ایک بار جو کہہ دیتے کہ مولا پانی، تو کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اور ہمارے اور آپ کے محسن محترم شبنم جبل پوری کا شعر مجھے یاد آیا، میں نے ان کے ساتھ آخری محفل جبل پور میں کی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑے بڑے اشعار ہم بھی پڑھتے ہیں ان کے نظامت میں، خطابت میں، میرے بھائی عادل بھائی بھی پڑھتے ہیں اور پڑھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کا شعر ہے، سن لیں، اس قبیل کا آخری شعر ہے، شاہ ایک بار جو کہہ دیتے کہ مولا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ اب پانی کا استعمال کہاں ہوا ہے دیکھیں آپ، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی۔ واہ 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 واہ، مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر کا پانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس پر بعد میں پھر بسم اللہ بھائی نے کہا تھا، مرحوم بسم اللہ بھاگل پوری نے، کہ جو بھی سرکار کو کہتے ہیں بشر اپنی طرح، بند کر دیجئے اس شخص کا حقہ پانی۔
بہرحال بہت اچھی شاعری کے رسیہ، اچھی شاعری کے عاشق میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور مجھے بھی تصور کریں کہ میں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں۔ ممبر شریف کے علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں۔ رانی پور کی زمین پر کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں بڑے مخلص ہیں، اللہ ان کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بوسیلہ سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تیزی کے ساتھ سلام کر لوں، میرے سلام کا جواب دیں، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں بہت ادب اور احترام کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ کوئی اور باتیں نہیں، آگے کی باتیں مجھے کرنی ہیں، لیکن ایک سوال کل آپ سے کیا جائے گا، وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسے تھے تو آپ کو ان جیسے شاعروں کو ٹیکم گڑھ سے عادل جمیل بھائی کو کہاں سے اور میرے بھائی کو کہاں سے بلا کر کے آپ نے نوازا ہے۔ مخدوم گرامی حضور سید افروز میاں شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں۔ اگر پیسے تھے تو ان پیسوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کی اسکول کے دروازے اوپن ہو رہے ہیں، بہت ذمہ داریاں ہیں آپ کے سر پہ، اور ان کے اسکول کے کتابیں اور قلم پینسلز سارے لوازمات شوز وغیرہ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اپنے پیسوں کو بچا کے کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ آپ کو ان پیسوں کو حضور کی محفل میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال کل آپ سے کیا جائے گا، اگر جواب ہوگا تب آپ لاجواب کریں گے، ورنہ خود آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں بھائی، اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 10-20 روپے جو ماں بہنوں کے دوپٹوں میں ہوتے ہیں نا، جب چندہ کرنے والے جاتے ہیں کہ بولے بیٹی وہ امام حسین کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، حضور کی محفل سجنے والی ہے، تو بہنیں اپنی نیک خواہشات کے مطابق ان پیسوں کو رکھے رہتی ہیں، لیکن دوپٹے سے جلدی سے نکال کر کے اسے چوم کر کے چندہ مانگنے والوں کے حوالے کر دیں۔ کچھ بچوں کو دیکھو تو ایک ہاتھ میں چھوٹا سا جھنڈا لیے رہتے ہیں مولا حسین کے نام پر، اور اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی تھیلی لیے ہوتے ہیں، تو ڈبہ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے یہ حسین کے نام کا جھنڈا ہے، یہ میرے غلے کے پیسے ہیں جو مجھے اسکول میں خرچ کرنے کے لیے ملتے تھے، میں نے اسے حسین کے نام پر خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکالا ہے۔ آئیے دوستو انہی سوالات کے گھیرے میں ایک جواب ڈھونڈتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے ایک دیکھا عجیب منظرنامہ دیکھا کہ وہ ہے کہ ہر قبر میں مجھے نور نظر آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آواز پہنچے، اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ ہر قبر میں بولے، ہر قبر میں لائٹ نور نظر آ رہا تھا۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں میں دنگ رہ گیا، ان قبروں میں اتنا نور نظر آ رہا ہے، تو فرماتے میں غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک قبر میں مجھے زیادہ نور نظر آیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ایک قبر میں مجھے زیادہ نور نظر آیا۔ میں اس صاحب قبر کے پاس گیا، میں نے سلام کیا تو اس صاحب قبر نے جواب دیا۔ کشف قبور کا علم رکھتے تھے، قبر والوں سے باتیں کرتے تھے، اس لیے سلام کیا اور پوچھا کون؟ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا مجھ کو امام جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے۔ بولے کیا کرنے آئے ہو؟ کہا یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ ان قبرستانوں کی قبروں پہ نور کیوں ہے، ان قبروں میں اتنا نور کیوں ہے؟ تو دیکھنا کتنے لوگ ہیں جواب سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس صاحب قبر نے کہا بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ بولے سبحان اللہ۔ ان قبروں میں اونچی بولے، ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہماری سب سے بڑی پونجی حضور ہے، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ حضور ہے، تبھی تو ہم نے دعا مانگی۔ ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کے سارے لوگ گھر میں رہتے ہیں، لیکن گھر اس وقت گھر ہوتا ہے جب گھر میں آمینہ کا لال آ جاتا ہے، تبھی تو دعا مانگتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لوگ 1000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتے ہیں، آنکھوں کو پاک کر کے سوتے ہیں، کبھی تو کرم ہو جائے مدینے والے آقا۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا بھی ہے، باتیں دوسری طرف نہ جانے پائیں۔ تو امام جلال الدین فرماتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا ان قبروں میں جو روشنی ہے اس کا بیس یہ ہے ان قبروں میں حضور آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آرام سے، ان قبروں میں حضور آئے، اونچی بولے، ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ تب امام جلال الدین نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟
دیکھنا آخری صف تک سے سبحان اللہ کی آواز آتی کہ نہیں آتی. اچھا یہ بتائیں کہ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا بات یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. نعرہ تکبیر، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور میری قبر میں آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. کبھی آپ ہم سے ملاقات کریں اور کبھی کسی جلسے میں آؤں گا تو مجھے پہلے بتا دیجئے گا، میں حضور کے حسن کے حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ. حضور کا حسن آپ کو دیکھنے کو ملے گا. میرے آقا کی آنکھیں کیسی تھی، میرے آقا کے لب کیسے تھے، میرے آقا کی پیشانی کیسی تھی، حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کے دونوں ہونٹ کیسے تھے، حضور کا ذقن مبارک کیسا تھا، حضور کا صدر مبارک کیسا تھا، حضور کا بطن نور کیسا تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیٹھ کر کے باتیں کروں گا. آج ہم شکل مصطفیٰ کی تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. واہ واہ، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بیس یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. اور کوئی بول سکتا ہے آئے بھی تھے؟ مسکرائے بھی. یہی جواب آپ کو کل دینا. آئے بھی تھے. پھر تیسرا سوال پیدا ہو گیا. اس نے کہا امام جلال الدین نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ تمہاری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ آئے ہائے ہائے ہائے. یہ تو بتاؤ تمہاری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری چھوٹی سی دکان تھی، گومتی پہ میں بیٹھتا تھا، اس دکان پہ میرے 4 پیسے کمانے کے والے آ جاتے تھے، لیکن میرے اندر ایک عادت تھی، شام کو جب سارے پیسے گن کر کے اسے جھولے میں رکھتا تو 1 روپے کا سکہ نکال لیتا، اسی دکان میں ایک تھیلا تھا اس میں ڈال دیتا. مہینے میں 30 روپے ہو جاتے تھے، 6 مہینے میں 180 روپے ہو جاتے تھے، اور جب سال پورے ہوتے تو وہ تھیلا بھر جاتا تھا. پھر وہ خوش ہو کے اپنی قبر سے بولا ہے جلال الدین سن، جب سال پورا ہو جاتا میرا تھیلا بھر جاتا تو حضور کی میلاد کے مہینے میں اسے میلاد کے نام پہ خرچ کیا کرتا تھا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ، حضور میری قبر عاشقان میں، مصطفیٰ. یہی وجہ ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. کیا آپ یہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ سکتے ہیں نور والا آیا ہے؟ اونچی بولے نور والا آیا ہے. سب لوگ پھر سے بولے نور والا آیا ہے. اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے کی محبت میں آپ بیٹھے ہوئے. آپ کا آنا، آپ کا سوچنا، آنے کا ارادہ کرنا، اس کے بعد بھی کسی مجبوری کے تحت نہ آنا، ماں بہنوں کا اتنی محبتوں کے ساتھ بیٹھ جانا، یہ سب کار خیر میں سے ہے. اور آخرت میں اپنی قبر کو روشن و منور کرنے اور آخرت کے میدان میں سبکی اور رسوائی کے سامنے سے اپنے آپ کو سامنا کرنے سے محفوظ کرنے کے مترادف ہے. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. ماں بہنیں بھی بڑی ہوشیار ہوتی ہیں اس معاملے میں. میں یہ باتیں اکثر کہتا ہوں، پہلے کے دور میں بچے بیمار ہوتے تھے تو ان کی مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو لے کے چپ کراتی تھی تو ان کی سہیلیاں کہتی تھی اے تیرا بیٹا روتا بہت ہے، کم بہت زیادہ ہے. راتوں کو اس کے رونے کی آواز میں نے گھر پہ سنی ہے. کام کر کسی حکیم کو، کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو جا کر کسی مستشفیٰ میں، کسی مطب میں اسے دکھا دے، تیرا بچہ دوا کھا کے ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ عورتیں اپنے بچے کی پیشانی چوم کے کہتی تھی چپ، مجھے مشورے مت دے، مجھے کسی حکیم ڈاکٹر طبیب مطب میں جانے کے مشورے مت دے. 2-3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد ہونے والی ہے. میں اپنے اسی بیمار بچے کو حضور کی محفل میں لے کے جاؤں گی. میرا بچہ حضور کی نعتیں سنتے سنتے شفا پا جائے گا. کیا نظریہ ہوتا تھا. میری ماں بہنوں کی اس نظریے کو سلام، ان پاکیزہ خیالات کو سلام، ان روشن تخیلات کو سلام. یہ رانی پور کی زمین ہے. میں رات میں تقریباً بہت دور تھا، گجرات میں تھا، وہاں سے احمد آباد آیا صبح کی پہلی فلائٹ سے، پھر وہاں سے دلی سے گوالیئر، میرے بھائی وہاں سے اکمل بھائی مجھے لے کے آئے، لمبا سفر. اور وہاں بھی میں جلسہ کر کے پہنچا تھا لکھنؤ سے. بھائی بہت تھک گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سب نے کمیٹی والوں کے پیار کو دیکھا تو میری تھکاوٹ کے جو جراثیم تھے وہ شکست کھا گئے. اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرما لے، آپ سب کی آمد کو قبول فرما لے. جیسی بھی گرمی ہو، جیسی فضا ہو، آپ بیٹھے رہیں. میرے ایک بڑے محسن ہیں، غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ تیز ہوا چل رہی تھی تو صحابہ نے حضور سے فرمایا تھا کہ میرے آقا مدینہ شریف میں بڑی تیز ہوا چل رہی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا چپ رہو، چل نہیں رہی ہے، میرا خدا چلا رہا ہے.
سمجھ رہے ہیں یہ موسم کلائمیٹ کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. میں ابھی مئی کے آخری عشرے میں کربلا شریف میں 8 دن تھا. 8 دن روز حسین و عباس و علی کے پاس تھا اور تقریباً 6 یا 7 راتیں میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گزاری ہے. ابھی تقریباً انشاءاللہ زندگی رہی آپ کی دعائیں رہیں تو 1 ہفتے کے بعد پھر انشاءاللہ کربلا جاؤں گا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا. جہاں تک موسم ٹمپریچر کا معاملہ ہے اتنی گرمی نہیں ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ کی امس اور حبس کو دیکھ کر کے جو گرمی کا ٹمپریچر ہے آپ موبائل میں دیکھیں 40 اور 42 کے آس پاس ہوگا. اگر ایسا نہیں تو میں جملے واپس لیتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. پھر بھی اتنی گرمی ہے کہ آپ کو الجھن میں ڈال دے. لیکن کربلا کی بات کرتا ہوں. میں نے یہ باتیں اکثر کی ہیں اور آپ بھی اسے سن لیں. کتاب کا نام ہے قافلہ کیوں لٹا. ابھی کتاب PDF میں دیکھیے گا، موبائل میں موجود ہے، آپ جائیں گوگل میں مل جائیں گے. قافلہ کیوں لٹا کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں کربلا کے ٹاپک پر جا کے دیکھیے گا تو اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے. رہنے والا افغانستان کا ہے، اس کا رائٹر رہتا ہے امریکہ میں. اس کا ترجمہ ماضی قریب میں ہوا ہے، پڑوسی ملک کے ایک شخص نے کیا ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جس زمین کو کربلا کہتے ہیں، جس زمین کو طف کہتے ہیں، جس زمین کو نینوا کہتے ہیں، اس زمین کا جو ٹمپریچر ہے سخت گرمی کے دنوں میں آپ کی چیخیں نکل آئیں گی. اس زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 115 سے زیادہ رہا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کلیجے منہ کو آتے ہیں. اللہ پانی آپ کے منہ میں ہوتا ہے تب بھی پیاس لگتی ہے. پانی کی بوتل آپ کے ہاتھوں میں ہوتی تب بھی پیاس لگتی ہے. ذرا سوچو ایسی پیاس کی منڈی میں امام حسین نے اپنی نسل کو بھی محفوظ رکھا ہے اور پنانا کے دین کو بھی محفوظ رکھا ہے. تھوڑی سی گرمی نہ ہم سے برداشت ہوتی ہے نہ آپ سے ہوتی ہے. حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ میری طرف کوئی پنکھا لگائے کولر لگائے. میں اصول کے خلاف ہوں، یہ مساوات کے خلاف ہے. اگر پنکھا ہو تو آدھے گھنٹے آپ کی طرف چلے پھر آدھے گھنٹے میری طرف چلے. ٹھیک ہے. بہرحال آپ سب کو بہت بہت سلام ہے. جو لوگ ڈبل کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جائیں اور سکون سے بیٹھیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آپ جب تھک جائیے گا جو مجھے بتا دیجئے گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر سنیں آپ، اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آج روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہوتا ہے، ابھی میرے بھائی نے حضور بیدم شاہ صاحب قبلہ کے شعر کو کوٹ کیا تھا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. کیا مطلب؟ مقصود کسے بولتے ہیں؟ کائنات کی ڈیلیوری کے سبب یہی 5 ہیں. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سب سے زیادہ زمین پر اللہ کے فضل سے، اللہ کے توفیق سے، اللہ کے نام کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو انہی پنجتن کا نام لیا جاتا ہے. محبت سے بولے. سب سے زیادہ غم اگر کسی کا منایا جاتا ہے تو امام حسین کا منایا جاتا ہے. حالانکہ عراق میں 18 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، ملک شام میں 16 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. ہلاکو خان کے دور میں 2.5 دن میں 3.5 لاکھ لوگوں کو ذبح کیا گیا تھا. کوسو، یوگوسلاویہ، چیچینیا اور بوسینیا کو ختم کر دیا گیا. طرابلس کی وادیوں کو ختم کر دیا گیا. آج وہاں قرآن کی آوازیں بہت کم آتی ہیں. سمجھے؟ بیس اسلام کو مشکل دور سے گزارا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے سب سے مختصر سی قربانی کا جو گروپ نظر آتا ہے وہ کربلا میں. کہیں 18 لاکھ ہے، کہیں 16 لاکھ ہے، کہیں 3.5 لاکھ ہیں. یہاں بے اختلاف روایت خاندان اہل بیت کو لے کر کے 72 ہیں یا ان کو چھوڑ کر کے 72 ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا ذکر سارے ذکر پر بھاری ہے. ان کا غم تمام تر غموں کا امام ہے. ان کی یادیں تمام تر یادوں کی امامت کر رہی ہیں. جتنے جلسے امام حسین کے نام سے ہوتے ہیں اتنے جلسے کسی اور کے نام سے نہیں ہوتے ہیں. بیس کیا ہے اس کا، ریجن کیا ہے؟ اور پھر یہ امام حسین سرکار کے اندر یہ صفت کہاں سے آئی کہ پیاس میں رہ کر کے، بھوکے رہ کر کے، جلے ہوئے خیمے کے سامنے قرآن کو نیزے کی نوک پر پڑھا جائے؟ یہ ٹیکنیک، یہ آئین، یہ آرٹیکل، یہ قانون، یہ انسائیکلوپیڈیا کی کتاب امام حسین نے کہاں پڑھی ہے؟ میں اس گوت کا پتہ بتاتا ہوں. آپ نے ہمیشہ حسن حسین کی باتیں سنی ہیں، پہلے اس بنیاد کی اینٹ تو دیکھ لو جسے فاطمہ اور علی کہتے ہیں. واہ واہ واہ، تب تو پتا چلے گا نا بھائی. اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ لو آپ، تب تو حسن حسین کی سخاوت، ان کا زہد، ان کی قوت اجتہاد سمجھ میں آئے گی نا.
آپ پہلے دیکھیں کہ ان کی ماں کون ہے، ان کا باپ کون ہے۔ جیسے بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں سے کہا تھا، اے میری ماں، تیرا بیٹا فرید اتنے اونچے اسٹیٹس پر آ گیا ہے، جو اسے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو ماں نے کہا نا 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 میرے بیٹے فرید، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال میرا۔ کہا کیوں؟ تیرا کمال کیسے؟ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، اپنے دسترخوان کی روٹیاں غریب ہندو اور مسلمانوں کو میں دے دیتا ہوں، میں بھوکا رہتا ہوں، بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے اللہ اللہ کے نعرے لگاتا ہوں، کمال میرا ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ آپ کی ماں نے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے فرید، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا۔ یہ تربیت گاہ ایسی ہے کہ بیٹا بابا فرید ہوگا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ذات ہے جسے مخدومہ زلیخا کہتے ہیں، جس کو اپنے وقت کی رابعہ بصری کہا جاتا ہے، جن کے بیٹے کو دنیا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہتی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب ماں مخدومہ زلیخا وقت کی رابعہ بصری ہے، دہلی میں اجنی شریف میں جن کی مدار شریف ہے، تو بیٹے کو تو محبوب الہی ہونا ہی پڑے گا۔ جب ماں مخدومہ فاطمہ ہے تو بیٹا سید الشہداء کربلا کا شہنشاہ حسین اعظم ہی ہوگا۔ ماں کیسی ہے اور باپ کیسی ہے، اور جس محبت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس تھوڑی سی شائستگی سے بیٹھے رہیے گا تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں بہنیں سنیں، اور میرے بہت سارے غیر مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہاں گئے؟ رام کمار بھائی، ہاں اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ معلوم ہے عادل بھائی، ایک میرے ہندو دوست نے کہا تھا کہ حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، حسین کے ذکر پر پابندی کوئی نہیں لگا سکتا۔ پھر اس نے ایک شعر کہا تھا، گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم، اچھا، گر مسلمان میں جذبے کی، گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ واہ 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 واہ۔ میرے دوست ہیں ڈاکٹر سدھیر اوستھی، پیلی بھیت شریف کے رہنے والے ہیں، اس سے سرکار شیر بے شیل سنت میں ایک شعر کہا تھا اور ایک تماچا مارا تھا، کبھی بھی سنیوں کے نزدیوں سے دل نہیں ملتے، یہاں کے عرس میں ہم کو کبھی باطل نہیں ملتے، ہم اپنی بزم میں یہ فخر سے اعلان کرتے ہیں، ہماری قوم میں شبیر کے قاتل نہیں۔ سمجھے بھائی؟ اللہ، میرے ایک بہت دوست میں اور وہ ساتھ میں الہ آباد میں کھانا کھاتے تھے ایک پلیٹ میں، وہ آئی پی ایس تھے، الہ آباد کی میں آئے تھے، آئی ایس آفیسر تھے، آئی ایس ڈاکٹر، ان کا نام تھا دنیش کمار پانڈے، نظر کانپوری پانڈے جی تھے، بہت مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے استاذ بھائی تھے، تو ساتھ میں کھانا، ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا، میرے دل کی آستھا مخدوم صابر کلیری ہے، مجھ دکھی کا آسرا مخدوم صابر کلیری۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو میرے غیر مسلم دوست ہیں، جنہوں نے حسین کے جد کریم اور آپ کے نبیرگان کی شان میں شعر پڑھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میرے بھائیوں نے بتایا کہ آصف بھائی، رام کمار ورما بھائی کی وجہ سے تمام تر جو ضروری حکومتی کاغذات تھے اس میں آسانی ہوئی ہے۔ میری دعا ہے اللہ میرے بھائی کو خوشحال رکھے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان تمام تر بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے غریب نواز کا دور یاد آتا ہے، اور سوچتا ہوں کاش یہ دور پلٹ جائے۔ اب ہم نفرتوں کے ماحول میں ہیں، اگر زمین پر کوئی گر پڑا ہے سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں تو ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ سامنے والا کچھ بھی کہے آپ سے، آپ کے سامنے اگر کوئی زخمی ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے مذہب پوچھنے سے پہلے اس کے زخم کو ٹھیک کرنا، مذہب پوچھنے سے پہلے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو خوشی کے آنسو میں تبدیل کرنا۔ یہ مسلمانوں کا فریضہ نہیں ہے، مسلمانوں کے اسلوب کے خلاف ہے کہ زخمی شخص کا مذہب پوچھا جائے۔ غریب نواز کے دور میں اگر کوئی باپ ایک جوان بیٹی کو اپنے گھر میں رکھتا تھا نا تو اس جوان بیٹی کی شادی کی فکر اس کے باپ کو کم رہا کرتی تھی، غریب نواز کو زیادہ رہا کرتی تھی۔ آپ محبت کی بات کرو، اس نفرت کی فضا میں نکلیں آپ۔ محبوب الہی سے کسی نے کہا ٹینشن بہت رہتا ہے، فرمایا محبت کیجئے، محبت کیجئے، کہا یہی دوا ہے، کہا یہی دوا ہے، کہا اگر یہ دوا کام نہ کرے تو کہا تھوڑی سی مقدار اور بڑھا دیجئے۔
بس محبت کیجئے. سمجھ رہے آپ؟ غریب نواز کا ملک ہے, یہاں چلے گی تو انہی کی چلے گی. بولے اپنے ہاتھوں کو ڈاکے سبحان اللہ. سنیں آپ, اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ٹھیک ہے, یہ کون لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ ہے؟ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا؟ اب وہ دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے, 1400 سال سے ہماری زبانیں انہی کا ذکر کر رہی ہیں. بات کیا ہے, بیس کیا ہے, ریجن کیا ہے, سبب کیا ہے کہ ہر غم غم حسین سے چھوٹا نظر آتا ہے, ہر مجلس حسین سے چھوٹی نظر آتی ہے, ہر کانفرنس امام اعظم کے نام سے منسوب, امام شہید اعظم کے نام سے منسوب شدہ کانفرنس سے چھوٹی نظر آتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ تربیت ایسی ہے کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. ایک دامن کا نام ہے دامن فاطمہ, ایک ذات کا نام ہے ذات مولا علی. سنیے گا, اب تھوڑی دیر تک بولیے گا نہیں. معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی, حضور کی فرسٹ میرج ابھی باقی تھی, میرے آقا کی شادی نہیں ہوئی تھی. مکہ شریف میں ایک عورت تھی, اس کا نام تھا جناب خدیجہ. جناب خدیجہ ان کا نام تھا, وہ مکہ شریف میں رہتی تھی. ان کی شادی ہو چکی تھی, ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا, پھر دوسری شادی ہوئی تھی, ایک بیٹا ہوا تھا, پھر دوسرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. 2 شادیاں الگ الگ موقع پر خدیجہ کی ہو چکی تھی. اب چوتھی شادی کے لیے, وہ تیسری شادی کے لیے وہ تیار نہیں تھی. کیوں؟ ان کے باپ مکے کے سب سے بڑے بزنس مین تھے. امی خدیجہ نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی ساری طاقت, اپنی جوانی اب اپنے باپ کے کاروبار میں لگا دوں گی, شادی نہیں کروں گی. مجھے مرد شوٹ نہیں کرتے ہیں, مجھے مرد جو ہے نا وہ میرے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں. 2 مردوں کی نکاح میں آئی ہوں اور دونوں مرد کا انتقال ہو گیا ہے. امی خدیجہ کہتی میں نے فیصلہ کر لیا, میں شادی نہیں کروں گی. بڑے سے بڑے حسین و جمیل بادشاہوں کے, عمرہ کے, رؤسا کے لڑکے میرے سامنے حساب و کتاب کرنے کے لیے آتے تھے, لیکن میرا دل کسی کی طرف جاتا نہیں تھا. میں شادی سے متنفر ہو گئی, پھر گئی تھی. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. امی خدیجہ کہتی ایک دن میں نے مکے کی گلیوں میں آمینہ کے لال کو چلتے ہوئے دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا محبت سے کہہ دیا سبحان اللہ. فوراً دل سے آواز آئی, مرہار سنگار تمہیں سے ہے, بگین میں بہار تمہیں سے. کیا کہنے. امی کہتی ہے میں راتوں کو سونے کے لیے آئی تو حضور کی یاد آ گئی. سبحان اللہ, حضور کی یاد آ گئی. میں نے اپنی سہیلی سے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے لگتے ہیں, میرا دل کہہ رہا ہے میں ان سے شادی کر لوں. شادی کا ارادہ نہیں تھا, لیکن جب سے حضور کے چہرے کو دیکھا ہے, حضور کے قدم پہ لپٹ جانے کا دل کہتا ہے. ایسی نازکی, ایسی لطافت کی شاعر نے کہا تھا, جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. ایسا نازک حضور کا جسم پاک تھا. سبحان اللہ. میرے آقا کو دیکھا تو دل دے بیٹھی مخدومہ خدیجہ. بڑی کوشش کی ہے, پوری ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے, میری گفتگو ہے امی خدیجہ اور حضور کے نکاح کے حوالے سے. مجھے باتیں حسین کی تربیت گاہ کی کرنی ہے, اس کانوینٹ کی کرنی ہے جس کانوینٹ کا نام ہے مخدومہ فاطمہ اور مولا علی, تاکہ آپ کو حسن حسین کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے, آپ کو ان کے پشت کے پیچھے کی دیوار نظر آ جائے جس کا سایہ حسن حسین پر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے بات کروائی کہ جناب ابی طالب سے کہہ دیں کہ محمد جو آپ کے بھتیجے ہیں میری بزنس کا سامان ملک شام و مصر لے کر کے جائیں اور بیچ کر کے آئیں. حضور نے پہلی مرتبہ اپنی 25 سالہ جوانی میں ان کا سامان تجارت لے کر کے بصرہ گئے اور ملک شام گئے. بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں, بعد میں کروں گا. جب حضور پلٹے نا تو امی خدیجہ حضور کا انتظار کر رہی تھی. ان کی بے چینی دیکھ کر ان کی سہیلی نے کہا کیا سمجھتی ہے کہ مال خوب بکا ہوگا؟ آپ نے کہا تھا اے میری سہیلی, مجھے مال کی زیادہ فکر نہیں, مجھے تو محمد کی زیادہ فکر ہے. بس میں حضور کو دیکھنا چاہتی ہوں, کیسی آنکھیں حضور کی, کیسے لب حضور کے ہیں, کیسے رخسار حضور کے ہیں. امی خدیجہ کو بعد میں پتا چلا کہ جیسے لب حضور کے ہیں کسی کے ہوتے کیسے, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں. سمجھے؟ امی خدیجہ کہتی وہ دن آ گیا کہ حضور میرے گھر میں حساب کتاب کرنے آ گئے. پورا سامان بزنس کا بیچا, کچھ لایا, کچھ نئے سامان لائے اور لا کر کے میرے کمرے میں آئے اور حضور سامنے بیٹھ گئے. وہ فائل کھلی ہوئی تھی, وہ کتاب تھی, اور حضور کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا تو امی خدیجہ کہتی میں بھی حضور کے سامنے بیٹھ گئی. میرا دل کہہ رہا تھا بار بار حضور کو دیکھوں گی, حضور کو اکسا کر کے اپنی طرف مخاطب کروں گی کہ آج مجھے آمینہ کا لال مجھے بار بار دیکھے, تاکہ وہ بھی میرے حسن کو دیکھے اور میں بھی کنکھیوں سے حضور کے حسن کو دیکھوں. امی خدیجہ
کہتی ہیں میں کہتی تھی کہ یہ بتائیں یہ مال کتنے کا بکا، مجھے بتائیں تو صحیح. تو امی خدیجہ کہتی ہیں حضور اپنی نظریں اٹھاتے نہیں تھے، نظریں جھکا کے بولتے تھے اے مالکن خدیجہ یہ سامان اتنے کا بکا ہے، یہ سامان اتنے کا بکا ہے، یہ سامان اتنے کا بکا ہے. تو امی خدیجہ کہتی میں بار بار کوشش کرتی تھی حضور کاش مجھے دیکھ لیں ایک مرتبہ، کاش مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے امیروں کے لڑکے، بڑے بڑے حسین و جمیل، بڑی بڑی خوبصورت جوانی پر ناز کرنے والے لڑکے جب میرے گھر میں بزنس کا حساب و کتاب کرتے تھے تو وہ نیچے کم دیکھتے تھے، میری آنکھوں کی طرف زیادہ دیکھتے تھے. لیکن کون بولتا ہے سبحان اللہ. لیکن امی خدیجہ کہتی میرا حسن کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال حضور نے تو میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے. بس حضور کا میری طرف نہ دیکھنا دیکھنے جیسا تھا. جیسے حضور خاموش بیٹھے تھے میرا دل حضور کی محبت میں تڑپتا رہا. حضور کا عشق، حضور کی محبت آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئی. راتوں کو بستر پہ جاتی تو حضور یاد آتے، دن تو ہسبول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. پیغام بھیجا گیا جناب ابی طالب نے اور حضور کی چچی مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے اس رشتے کو منظور کر لیا. حضور مسکرائے تھے. شادی کا دن آ گیا. مکہ شریف کے بڑے بڑے لوگ اکٹھا ہو گئے. اب حضور کی نکاح کا معاملہ ہے. جناب ابی طالب حضور کے چچا ہیں، آ کے بولے اے میرے بھتیجے یہ تیری شادی ہے، تیری فرسٹ میرج ہے، پہلی شادی ہے. خدیجہ کی تیسری شادی ہے، اس کی عمر 40 سال کی ہے، تیری عمر 25 سال کی. تیری رضا پر یہ شادی ہو رہی ہے. مکہ کی بڑی بڑی حسین کنواری لڑکیاں تجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہیں اور تجھے دیکھنا چاہتی ہیں. اور یہی نہیں، حضور مسکرائے فرمایا چچا آپ کو کیا پتا، مجھے دیکھنے کے لیے تو جنت کی حوریں بھی بے چین رہتی ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے تو جنت کی حوریں بھی بے چین و بے قرار رہتی ہیں، غلمان بہشت بھی بے قرار رہتے ہیں. حضور سے جناب ابی طالب نے کہا تھا اے میرے بھتیجے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہاری بارات تمہاری شادی جو سسٹم مکے کا ہے وہ ہوگی، نکاح میں تمہاری کوئی خصوصی محفل میں تمہارا کوئی خصوصی مہمان بھی ہے؟ سبحان اللہ. تمہاری شادی میں کوئی خصوصی چیف گیسٹ بھی ہے، کوئی خصوصی مہمان بھی ہے جو تمہاری شادی میں سب سے مین منصب پر اونچی کرسی پر بیٹھ سکے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ دولہے کا سب سے قریبی یہی ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے جناب ابی طالب میرے چچا، میرے آنے سے پہلے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میرے ابو کا عبداللہ کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا تھا. دار نابغہ میں قبر بنی تھی، آج سے 40 سال پہلے ان کی قبر کھل گئی تھی اور وہ پھر بقی شریف میں ٹرانسفر ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں جب حضور کے ابو کی قبر شریف کھلی تھی تو کفن ہے، اس کے دھاگے ایسے چمک رہے تھے جیسے زندوں کی آنکھیں چمکتی ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں کا عشق تڑپا تھا حضور کے ابو کی قبر شریف کی چمکتی ہوئی دیواروں کو دیکھ کر کے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو نشانات ارض نبوی میں آپ جائیں، تقریباً 1300 روپے کی یہ کتاب ملے گی میرے گھر پہ رکھی. اس کتاب میں حضور کے ابو کی لاش کے ٹرانسفر ہونے والی داستان پڑھ سکتے ہیں. کتاب کا رائٹر ہے پڑوسی ملک کا اور اس پر مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے. میں نے اسے آج سے 15 سال پہلے اس 80 منزلے کی عمارت جسے زمزم ٹاور کہتے ہیں اس میں کتب خانے سے میں نے خریدی تھی. تب اس کی قیمت 950 روپے تھی. آج کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبی. حضور روئے. میرے آقا فرماتے میرے چچا آپ مجھ سے کہتے ہیں کسی چیف گیسٹ کو بلا لو، خصوصی مہمان کو بلا لو. میرے آقا رو کے بولے میرے ابو کا انتقال میرے آنے سے پہلے ہو گیا. جب میں 6 سال کا تھا تو ابوا شریف میں میری ماں کا انتقال ہو گیا. میرے آقا فرماتے جب میں 8 سال کا تھا تو میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. سوائے اے میرے چچا آپ کے میرا کوئی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنے کسی خاص شخص کو بلا لے، مہمان کو بلا لے جو تیری شادی میں خصوصی مہمان بن جائے، تو آپ نے فرمایا تھا اے میرے چچا جناب ابی طالب اگر اجازت دیں تو ایک ذات ہے جس کو میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنا کے بلانا چاہتا ہوں. فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ تڑپتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور مسکرائے فرمایا اس خصوصی مہمان کو امی حلیمہ کہتے ہیں. حضور کی شادی میں جو خصوصی مہمان بن کر کے عورت بیٹھی تھی منصب عظمیٰ پر، وہ حضور کی ماں امی حلیمہ تھی. بوڑھی تھی، لاٹھی کے سہارے سے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حضور کو سب دیکھتے تھے، حضور اپنی ماں حلیمہ کو دیکھتے تھے. کاش میری ماں امی آمنہ ہوتی تو آج میرے سر پر سجے ہوئے سہرے کو دیکھتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. جناب ابی طالب نے خطبہ پڑھا، خویلد نے بھی خطبہ پڑھا جو امی خدیجہ کے والد تھے. نکاح ہوا. جیسے آج سسٹم ہے لڑکیوں کو لڑکے والے گھر لے کے چلے
چلے آتے ہیں. مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا بلکہ لڑکے کو لڑکی والے لے کے چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ شیب ابی طالب کے پاس جہاں پہ وہ کبری ہے. وہ راستہ عزیزیہ کو چلا گیا ہے, مینا چلا گیا ہے, عرفات چلا گیا ہے, مزدلفہ عرفات چلا گیا ہے, اور پھر آگے 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جسے وادی غدیر خم کہتے ہیں, جہاں میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہ راستہ آگے کی طرف جاتا ہے. حضور کا مکان اس طرف ہے. امی خدیجہ کا مکان کہاں تھا؟ صفا اور مروہ کی دوڑ کریں گے تو مروہ پہاڑی کا نام ہے, صفا پہاڑی کا نام ہے. صفا سے مروہ جائیں گے, مروہ پہاڑی کے قریب میں تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر باہر نکل کے اولڈ گیٹ آف مروہ, پرانا باب مروہ دیکھیں گے تو اسی کے قریب میں بائیں طرف آپ کو چھوٹا سا مکان, خوشبودار مکان ملے گا. اس کی نشانیاں کچھ مٹا دی گئی ہیں, لیکن کھڑے ہو کے اپنی سانس کو بھاری بھاری لیجئے گا تو حضور کے سسرال کے در و دیوار کی خوشبو آئے گی. کیا کہنے کیا کہنے. وہیں پر امی خدیجہ کا مکان تھا. اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں, اسی مکان میں حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے بولے سبحان اللہ. اسی مکان میں حضور کی چاروں بیٹیاں مخدومہ, زینب, رقیہ, ام کلثوم پیدا ہوئی تھی. اس مکان میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 25-26 سال تک آپ نے قیام فرمایا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے اور حضور کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی اور حضور نے کہا اللہ ایک ہے, تم جسے خدا کہتے ہو پتھر خدا نہیں ہو سکتے, اللہ کو ایک مانو, اپنا سر سچے خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ, تو پورا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا تھا. پورا مکہ حضور کا دشمن ہو گیا تھا. اور حضور کی پیدائش کی جگہ کے پیچھے ایک گھاٹی تھی جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. اسی گھاٹی میں حضور کو اور حضور کے غلاموں کا حقہ پانی بند کر دیا گیا تھا. صرف ہم نے مذاق میں کبھی سنا ہوگا حقہ پانی کسے کہتے ہیں. آئیے میں بتاتا ہوں کہ حضور کے دور میں بھی یہ رسم رائج تھی. معلوم ہے میرے آقا کو اس میں قید کر دیا گیا تھا, حضور کو اور حضور کے غلاموں کو اس میں قید کر دیا گیا تھا. کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا, کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا. میرے آقا کی بیٹیاں اپنے گھر میں تھیں, بہت روتی تھیں اور کہتی تھی امی میرے ابو کا قصور کیا ہے, لوگوں نے میرے ابو کو قید کر رکھا ہے, باندھ رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے. اسی شیب ابی طالب نے حضور کے غلام راتوں کو اٹھ کے چیخ چیخ کر کے روتے تھے, یہاں تک کہ جو بچے ان میں قید تھے, روایتوں میں آیا, پیر کرم شاہ ازری نے لکھا ہے کہ روایتوں میں آیا کہ جو بچے اس میں قید تھے وہ بچے راتوں کو جب بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو مکے والے بھی اپنے بستر پہ تڑپتے تھے. اس قدر مشکلات کے دور سے حضور گزرے تھے. حضور کی بیٹیاں اپنے گھروں میں روتی تھیں. اس قدر حضور کے غلاموں کو بھوک لگتی تھی نا کہ جو جوتے اور چپل چمڑے کے پہنتے تھے اس میں وہ کینچی سے, وہ چاقو سے اس چمڑے کو نکال لیتے تھے اور نکال کر کے اسے پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ. یہ مشکل دور حضور نے دیکھا ہے. بڑی آسانی سے حسین کی سبیلوں اور لنگر کی بات کر دیتے. کبھی حسین کی تربیت کی اس پاکیزہ فائل کو پڑھے جہاں مشکلات, آزمائش, درد اور کرب کی بڑی بھیڑ نظر آتی ہے. گوشت نہ ہو تو ہم سالن کے ڈوگے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, روٹیاں ٹھنڈی ہو تو بیٹیوں کے چہرے پر تماچے مارتے ہیں. یہ حسینی نہیں ہو سکتے. چاول ٹھنڈا ہو تو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں. اسے حسینی نہیں کہتے ہیں. حسینی کسے کہتے ہیں؟ جسے حضور کا کردار یاد ہو, جسے حضور کی بیٹی کا کیریکٹر یاد ہو, جسے حضور کے نواسوں کی باتیں یاد ہو, جو اس پر عمل کرتا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے لیکن فرماتے میرے صحابہ صبر کرو صبر کرو. 3 سال تک حضور کو بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا. مٹیاں صحابہ کھا کے رہتے تھے. کوئی لکڑی اگر کہیں سے پھینک دیتا تھا تو صحابہ اسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے کھانے ابھی ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچے رکھے ہوں گے. اگر 100 مہمان ابھی آ جائیں نا ان کو آپ کھلا پلا سکتے ہیں, لیکن ہمارے دل بڑے چھوٹے ہو گئے. فریج جب سے آ گئی یہ کھانے سڑ جاتے ہیں لیکن جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت کو نہیں دیتے. اسی لیے ہم بیمار ہو گئے ہیں. کھانے سے پہلے بھی دوائیاں کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی دوائیاں کھاتے ہیں. کاش کھانے سے پہلے کسی کو کھلا دیا کرو. میں نے پوچھا تو صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے, یہ لکھنؤ میں یہ سہارا ہاسپٹل ہے, بیدانتا ہے, شکنتلا ہے, پی جی آئی ہے, یونانی میڈیکل کالج ہے. میں نے کہا اتنی بڑی بڑی ہاسپٹل آج سے 25, 30, 40 سال پہلے تو نہیں تھی. تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ, میں نے کہا لوگ تھے لیکن ہاسپٹل نہیں تھی, بس 1-2 کہیں کہیں تھی. تو صوفی صاحب نے کہا اب ہاسپٹل زیادہ ہے. میں نے کہا ہاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صوفی سلطان میں نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے, اب دکھا دکھا کے کھاتے ہیں.
سمجھ رہے؟ اس لیے دوائیوں کے پوٹلے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. آپ چاہو تو ان سے دور ہو سکتے ہو اور نہ چاہو تو دوائیاں اور بڑھ بھی سکتی ہیں. میرے آقا 3 سال تک شیب ابی طالب میں تھے. حضور کی بیٹیاں حضور کی اس آزمائش کے دور کو دیکھتی تھیں، روتی تھیں. اپنی ماں خدیجہ سے کہتی تھی میرا باپ تو یتیموں سے محبت کرتا ہے، میرا باپ تو بیواؤں کے سر کا آنچل ہے، میرا باپ تو خود کھلا کر کے کھانے کی بھی کوشش نہیں کرتا، صرف کھلانے کی کوشش کرتا ہے. میرے باپ کو اس قدر آزمائش میں کیوں رکھا گیا ہے؟ امی خدیجہ اپنی بچیوں کو تسلی دیتی تھی. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام تھا زینب، رقیہ، ام کلثوم اور مخدومہ فاطمہ. حضور کی ایک بیٹی کی شادی جناب حارث کے ساتھ ہوئی تھی. 2 بیٹیوں کی شادی عتبہ اور شیبہ کے ساتھ ہوئی تھی. لیکن جب قرآن شریف کی یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اب ان کو رکھو مت. تو اس کے دونوں بیٹوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا تھا. تب اسلام میں غیروں کے ساتھ نکاح جائز تھا. حضور کی بیٹی کی وداعی لیکن نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب حضور کی 3 بیٹیاں گھر میں تھی. باپ سے پوچھو جس کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں کس مصیبت میں جان ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی مشقتوں میں باپ رہتا ہے، خوش ہو کے گھر آتا ہے لیکن جوان بیٹی کو دیکھ کے تھک جاتا ہے. کاش اس کے ہاتھ پیلے ہو گئے ہوتے تو میرے بدن میں بڑھاپے کا احساس قبضہ نہ کرنے پاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے تو حضور نے دوسرا داماد بنایا سرکار عثمان غنی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. لیکن جب بدر شریف کی جنگ ہوئی اور وہاں کے پیامبر پیام لانے والے مدینہ شریف آئے تو حضور کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا. پھر حضور جب تشریف لائے تو میرے آقا نے عثمان غنی کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی دے دی. اب حضور کی کتنی بیٹی بچی شادی کے لیے؟ 3 بیٹیاں ہو گئی، شادی ہو گئی ہیں. زینب، رقیہ، ام کلثوم. اب بچی کون؟ بولے کون بچی؟ مخدومہ فاطمہ بچی ہیں. تنہا حضور کی مدینہ شریف کا ماحول ہے. بڑی بڑی شادیوں کے آفر آئے. صدیق و عمر نے بھی اللہ کی مرضی سے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ رب کی مرضی ہے، انہوں نے آفر کیا تھا شادی کا، لیکن حضور نے ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا. مخدومہ فاطمہ کی شادی حضور نے کسی سے نہیں کی. مخدومہ فاطمہ بھی عمر شریف ہو رہی تھی ماشاءاللہ کافی. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ابو کے ساتھ رہتی تھی اپنے گھر میں اور میرے آقا اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرماتے تھے. سبحان اللہ. بولے کون ایسا باپ ہے جس کی جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرے؟ بیٹیاں مل جائیں تو باپ بیٹی کے ساتھ جنگل میں رہ سکتا ہے. گھر میں جاتا ہے اگر وقت پر بیٹیاں نہیں آتی تو پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کدھر گئی میری بیٹی. حالانکہ بیٹی کی ماں موجود ہے، وہ چاہے تو اس سے محبت کی باتیں کر سکے، لیکن بیٹیوں سے لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آمینہ کے لال نے بیٹیوں سے محبت. سمجھے؟ معلوم ہے میرے آقا اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے. رشتہ نہیں ہوا تھا. ایک دن دوپہر کا وقت تھا. دیکھیں ان بزرگوں نے اللہ کا ذکر کیا، اسی لیے ان کا ذکر اللہ نے کیا اور اللہ والے ان کا ذکر کر رہے ہیں. دوپہر کا وقت سرکار عمر فاروق اعظم اپنے گھر سے نکلے اور مولا صدیق اکبر بھی اپنے گھر سے نکلے. دونوں سرکاروں کی موجودگی ہوئی. شیخین اکٹھا ہو گئے تو عمر فاروق اعظم نے کہا اے میرے بھائی کیا کرنے دوپہر میں نکلے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا یار سوچ رہا ہوں، ایک رشتہ سوچ رہا ہوں، ایک رشتے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. تو عمر فاروق اعظم نے کہا کون سا رشتہ ہے؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا حضور کی بیٹی فاطمہ کا رشتہ ہے. کہا کس سے کرنا چاہتے ہو؟ تو جناب صدیق اکبر نے جو نام لیا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ نے کہا میں نے فاطمہ کے لیے جو رشتہ ڈھونڈا ہے نا وہ مدینے میں اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. عمر فاروق اعظم نے کہا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مولا علی ہے. علی. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر. کون ہے؟ نعرہ رسالت. جیتے رہیے جیتے رہیے. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. کون ہے وہ؟ مولا. ہاتھوں کو ڈا کے بولو کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ رشتے ایسے ہوتے ہیں نا. ہم بات کرتے ہیں عادل بھائی سے، عادل بھائی بیٹی کے بارے میں بتائیے گا. جی ضرور بتائیں گے. اکمل بھائی بیٹھے ہوئے تھے. بیٹی ہے جی جی. ارے اچھے رشتے کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. ایسی بات ہوتی ہے، بات بڑھتی بڑھتی پہ چلی جاتی ہے، پھر فیصلے ہو جایا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اب فیصلے ہوتے ہوتے تو کئی لاکھ روپے خرچ ہو جا رہے ہیں. آئیے حضور کی بیٹی کی بات کرتا ہوں تب کہ آپ کو حسین کی ماں کی گود کی تربیت کیسی تھی وہ سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں حسین پاک آپ کو 10 محرم تک یاد آتے رہیں گے، اس کے بعد بھی یاد آتے رہیں گے انشاءاللہ. جب کوئی آپ سے جھوٹ بولے گا تو حسین یاد آئیں گے. جب کوئی حرام کھائے گا تو حسین. کیوں؟ حسین نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، حسین نے حرام کھانے سے منع کیا. جب کوئی کسی غریب پر ظلم کرے گا تو حسین یاد آئیں گے. جب کوئی قرآن کے پاروں کو ٹیشو پیپر بنائے گا تو حسین یاد آئیں گے. جب کوئی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے بولے گا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور وہ بیئر بار کا مالک ہوگا تو حسین یاد آئیں گے. ہر ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کا نام آواز حسین ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ آواز حسین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں غلام اکٹھا ہوئے۔ عمر فاروق اعظم سے کہا صدیق اکبر نے میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کی شادی علی سے ہو جائے۔ کس سے ہو جائے؟ سبحان اللہ، برکت کے لیے بولے کس سے؟ علی سے ہو جائے، علی سے ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق اعظم نے کہا ہاں بات تو بڑی معقول کہی ہے، لیکن اس رشتے کو بڑھائے کون ہے، یہ بات آگے بڑھائے کون؟ اتنا سننا تھا کہ صدیق و عمر نے آپس میں بات کی، آؤ چلو خود علی سے باتیں کرتے ہیں، واہ واہ واہ، آؤ چلو خود علی سے باتیں کرتے ہیں۔ علی کہاں تھے؟ ایجنسی تھی ان کے پاس، ہونڈا کمپنی۔ علی کیا کرتے تھے؟ وہ 50 منزلے کی عمارت میں رہتے تھے، 50 لاکھ کی گاڑیوں پہ چلتے تھے۔ معلوم ہے آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی، حضور نے سب سے چہیتی بیٹی کو جس شخص کے حوالے کیا، اس شخص کا بزنس کیا تھا معلوم ہے؟ مدینہ شریف میں پہاڑوں میں گھاس ہوتی تھی، اذخر نامی، الف ذال خیرے، اس گھاس کو یہ کھرپی سے کاٹتے تھے، اسے بورے میں رکھ کے اپنے سر پہ لا کے مدینے کی منڈی میں بیچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کو داماد بنایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مدینے کی منڈی میں گھاس بیچتا تھا۔ لوگ نہ جانے مولا علی کو، لیکن حضور کہتے تھے میرے علی کا ذکر آسمانوں پہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ علی تھے۔ جناب صدیق عمر پہنچ گئے سرکار مولا علی کے پاس۔ جانے کے بعد وہ گھاس کاٹ رہے تھے اور بورے بھر رہے تھے، جا کے سلام کیا، بولے میرے بھائیوں کیسے آنا ہوا؟ تو صدیق اکبر نے کہا تمہارے فائدے کے لیے آئے ہوئے۔ بولے میرا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ تمہارے رشتے کے لیے آیا ہوں، تمہارا رشتہ میں نے تلاشا ہے۔ بولے میرے لیے؟ بولے ہاں۔ بولے میں غریب آدمی ہوں، میرا باپ جناب ابی طالب مکے میں انتقال کر گیا، مالا قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے، میرا اپنا کوئی نہیں ہے سوائے حضور کے۔ واہ واہ، حضور میرے گارجین ہیں، سب کچھ تو میرے حضور ہیں، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ میرے آقا کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ اے صدیق عمر، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں بڑا غریب انسان، دیکھ نہیں رہے میں گھاس کاٹتا ہوں، اسے بیچتا ہوں، تب جا کے رات میں 1-2 روٹی کھانے کو ملتی ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ صدیق عمر نے کہا وہ لڑکی کا نام بتا دوں؟ فرمایا بتاؤ کون ہے جو مجھ جیسے غریب علی سے شادی کرے گا؟ فرمایا وہ کوئی اور نہیں، حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ ہے۔ اتنا سنا تو علی نے خاموشی اختیار کی۔ بولے میری ہمت نہیں پڑتی ہے کہ میں حضور سے کہوں کہ حضور، بولے نا 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 پریشان مت ہو، تم خود جاؤ اس رشتے کو لے کے، جاؤ جاؤ تم خود جاؤ، تم خود جاؤ اس رشتے کو لے کے جاؤ، حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ علی کو بھیجا، علی کو بھیجا تو جناب مولا علی سرکار نے ہمت جٹائی اور حضور کی بارگاہ کی طرف جیسے نکلے نا، اللہ نے جبریل کو بھیج کر کے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ علی رشتہ لے کے آئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان علی رشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے سرکار مولا کائنات نے گھر پہ اندر داخل ہوئے، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، دیکھنا ہے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی، فرماتے ہیں جی حضور، تو فرماتے ہیں کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں علی کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو سنا تو علی نے سر جھکا لیا۔ یہ سر جھکانا کائے کی نشانی ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کبھی اپنی بیٹی کو، بیٹی آئے تھے رانی پور کے لوگ آئے تھے، وہ تیرے لیے رشتے کی بات کر رہے تھے، تو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ لوگ محبت میں پوچھتے ہیں کبھی کبھی بیٹی سے، تو بیٹی اتنی آوارہ بد مزاج تھوڑی ہوتی ہے، وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہاں سے آئے تھے، وہ کون لوگ تھے، کون لوگ تھے وہ بتایا، کیا کرتا ہے وہ لڑکا، اس کا فوٹو ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ لڑکیاں شرما جاتی ہیں، اور جب شرما جاتی ہیں مسکرا دیتی ہیں تو باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے فیصلے کو میری بیٹی نے قبول کر لیا۔ اسی خاموشی کو یس کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں۔ جناب مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی، مسکرائے تو حضور نے فرمایا علی کچھ ہے؟ کیا کہنے؟ رشتہ کرو گے میری بیٹی فاطمہ سے، مہر کے پیسے ویسے ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک لوہے کی زرہ ہے، لوہے کی بنیائن ہے جو جنگ میں فوجی لوگ سینے کی سیفٹی کے لیے پہنتے ہیں، یہ مجھے مال غنیمت کے طور پر وادی بدر شریف میں ملی تھی، وہی لوہے کی بنیائن ہے، اور ایک گھوڑا میرے پاس ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو لوہے کی زرہ ہے نا، بنیائن ہے، اسے مدینے کے بازار میں جا کے بیچ دو اور کچھ خرمے یا کھجورے لے کے آؤ اور میری مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، تمہارا نکاح فاطمہ سے ابھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں چٹ منگنی پڑ بیا،
یا تو برات آتے آتے 2 دن پہلے فون آ گیا، کیا ہوا؟ ارے وہ دولہے کا چچیرا بھائی ہے، وہ سعودیہ جا رہا ہے تو سوچ رہا ہے کہ برات میں نہیں رہ پائے گا، 2-3 دوستوں کے ساتھ میں گھر پہ چائے پینا چاہتا ہے، پھر غریب بچی کا باپ 10,000 روپے خرچ کر کے اس کے کھان پان کا انتظام کرتا ہے۔ ایسا ہوتا نا ہمارے یہاں؟ ہاں، عجیب بات ہے۔ کسی نے کہا باپ اپنی زمینیں بیچ دیتا ہے، اپنا گردہ بیچ دیتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اپنے مکان کا سودا کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، شعر کہا کہ مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا، اسی کو مکان۔ باپ پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معلوم ہے میرے آقا نے فرمایا اے علی جاؤ اسے بیچ دو، مدینے کی منڈی میں اسے بیچ دو۔ جب سرکار مولا علی اسے بیچنے کے لیے گئے تو حضور پلٹے اپنے گھر کی طرف، علی پلٹے ہیں لوہے کی بنیان کو مدینے کی منڈی میں بیچنے کے لیے، ادھر سے عثمان غنی آ رہے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عثمان غنی آ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زیادہ ہمیں معلومات نہیں ہوگی عثمان کون ہے تو ہم ایسے ہی خاموش رہیں گے۔ یہ حضور کے داماد ہیں، ان کے پاس الگ الگ موقع پر حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، دو۔ اسی لیے میرے امام نے کہا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ان کو 2 نور والا کہتے تھے۔ حضور کی 2 بیٹیاں ان کے حصے میں الگ الگ موقع پر آئی تھی اور بڑی بشارت دی حضور نے ان کے لیے۔ ابھی ٹاپک عثمان غنی نہیں ہے، معلوم ہے سرکار عثمان غنی آ رہے تھے، آپ نے سلام کیا، مولا علی سے جواب دیا، فرمایا علی یہ لوہے کی بنیان لے کے کدھر جا رہے ہو، لوہے کی زرہ لے کے کدھر جا رہے ہو؟ علی فرماتے ہیں اسے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ بولے میرا نکاح فاطمہ سے ہونے جا رہا ہے، میرا نکاح فاطمہ سے ہونے جا رہا ہے۔ بولے اچھا اسے بیچو گے؟ بولے ہاں بیچوں گا۔ بولے کتنے کا بیچو گے؟ بولے کہ قاعدے کا سودا پڑ گیا تو بیچ دوں گا۔ فرمایا 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 450۔ بات نہیں بنی، 480 روپے میں وہ لوہے کی زرہ، لوہے کی بنیان مولا علی نے بیچی، جسے خریدی عثمان غنی نے۔ سبحان اللہ۔ کتنے روپے میں؟ سبحان اللہ۔ بولو بھائی، 480 درہم میں، مثال کے طور پر 480 روپے میں سودا پٹ گیا۔ عثمان غنی نے جیب سے پیسے نکالے، مولا علی کے ہاتھوں میں دیے، ان کے ہاتھوں سے لوہے کی زرہ لی، اپنے ہاتھوں میں لی۔ جیسے مولا علی پلٹے عثمان غنی بھی پلٹے، وہ ادھر گئے، عثمان غنی آگے جا کے رک گئے، رک کر کے آواز دی اے علی توقف، ٹھہر جاؤ۔ مولا علی رک گئے، فرمایا کہ حساب پورے ہے؟ فرمایا کہ ہاں پیسے تو پورے ہیں۔ کہا کہ لوہے کی بنیان میرے ہاتھوں میں ہے، زرہ میرے ہاتھ میں ہے، پیسے تمہارے ہاتھ میں۔ اے علی میں چاہتا ہوں کہ یہ لوہے کی زرہ بھی گفٹ کے طور پر آپ کو دے دوں میں۔ نعرہ تکبیر، اسے آپ نے واپس نعرہ کر دیا، رسالہ، اسے آپ نے واپس کر عظمت دیا، حضرت عثمان غنی زندہ باد، نعرہ حیدری، اسے آپ نے واپس کر دیا۔ صاحبو اب آئیے دیکھیں حسین کی ماں کسے کہتے ہیں، حسین سمجھ میں آئیں گے۔ حسن کی ماں کسے کہتے ہیں، ثانیہ زہرا کسے کہتے ہیں، اور ان کی ماں کون ہے؟ بیک گراؤنڈ سمجھ لو گے تو آپ کو مینار کی روشنی سمجھ میں آ جائے گی، بنیاد کی اینٹیں سمجھنی پڑے گی تمہیں، تربیت کیسی تھی، گود کیسی تھی۔ ایسے نابغہ روزگار شخصیت، ایسے جواہر پارے ان کے وجود سے آئے۔ ان 2 شخصیتیں جن کا اتصال ظاہری و باطنی ہونے جا رہا ہے، جن کو قرآن میں اشارتاً مرج البحرین کہا گیا، سمجھے؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی وہ تو کھجوریں اور خرمے خرید رہے تھے، حضور پلٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہنوں سننا، آج 40,000 کے جوڑے تمہارے جسم پہ ہوتے ہیں، ناشکری بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صوفی صاحب کہتے ہیں کہ بہنوں سے کہا کرو یہ 40,000 کے لاچے سوٹ پہن کر کے تم میکے سے سسرال جاتی ہو، اتنا قیمتی لباس کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ 2 دن کے بعد وہ لباس اتر جاتا ہے، ساری زندگی رکھا رہتا ہے ایک یاد کی صورت میں، پھر وہ کسی کام نہیں آتا۔ کبھی شادی میں پہن لیا تو صوفی صاحب کہتے ہیں اے میری بیٹی تجھے چاہیے تھا کہ اس قیمتی لباس کو کبھی صرف نماز پڑھنے کے بہانے سے پہن لیتی، ہمیشہ اس لباس کو تو نے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے پہنا ہے اور اپنے سہیلیوں کو دکھانے کے لیے پہنا ہے، جسے دیکھ کر کے تیری غریب سہیلی نے رویا بہت ہے کہ میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو میرے بھی ہاتھ بھی لے کر دیتا، میرا باپ غریب ہے، کیسے مجھے شادی کے دسترخوان تک، شادی کی دہلیز تک لے کے جائے گا۔ صوفی صاحب کہتے ہیں میری بہن اتنا قیمتی لباس کبھی کبھی پہن کر کے مصلے پہ کھڑی ہو جایا کر اور کہا کر اے میرے مولا میں تو بے لباس پیدا ہوئی تھی، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اتنا قیمتی لباس عطا فرمایا۔
سبحان اللہ کبھی کبھی شکر کے سجدے ادا کر لیا کر 50 جوڑے ملنے کے بعد تجھے یاد نہیں تو نے کب 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں ایک بوٹی تجھے سسرال میں کم ملتی ہے تو فون کر کے بولتی ہے اپنی امی سے کہاں پھٹیچر کے ہاں شادی کر لی مجھے روٹیاں بوٹیاں نہیں ملتی ہیں اگر نہیں ملتی ہیں تو کیا ہوا گھر کے کمرے میں لائٹ بند کر کے مصلی بچھا کے خدا سے باتیں کیا اے میرے مولا مجھے روٹیاں نہیں ملی ہیں تو کیا ہوا درود پڑھنے کے لیے تیرا حبیب تو ملا واہ 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 ذکر کرنے کے لیے حسن حسین تو ملے کبھی ٹھہر جا جذبات میں فیصلہ مت کہ کوئی کوٹ کچہری آباد ہو جائے سمجھ رہے ہیں معلوم ہے میرے آقا اپنی بیٹی کے پاس آئے حضور کی بیٹی کون ہے سب سے لاڈلی بیٹی ہے مخدومہ فاطمہ ایسا کسی جملے کسی باپ نے اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہا ہوگا جو حضور نے اپنی بیٹی کے لیے کہا ہے فاطمہ کو حضور ام ابیہا کہتے تھے ام ابیہا کے معنی ہوتے ہیں جس پر میری ماں میرے باپ قربان ہو جائے حضور اپنی بیٹی کے لیے کہتے تھے اے میری بیٹی ام ابیہا تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان حضور اپنی بیٹی کے پاس آئے مخدوم کائنات قرآن کی تلاوت کر رہی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تعال فاطمہ مخدوم کائنات اٹھ کے کھڑی ہو گئی آپ نے قرآن کے پاروں کو بند کیا صاحب قرآن کی تلاوت کرنے لگی بولے جی ابو کیا بات ہے میرے آقا نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا پیشانی چومی اور جملہ کہا اے فاطمہ اللہ کی مرضی ہے اس کے رسول کی مرضی ہے تیرا نکاح تھوڑی دیر کے بعد علی سے ہونے والا ہے واہ 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 تھوڑی دیر کے بعد علی سے ہونے والا ہے مخدومہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور فرماتے ہیں میری بیٹی روتی کیوں ہے روتی کیوں ہے تو مخدومہ فاطمہ نے فرمایا کاش میری ماں خدیجہ زندہ ہوتی میرے سر پہ جو آج دلہن کہاں چلا ہے میری ماں دیکھتی مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے حضور نے فرمایا میں ہوں نا میری بیٹی پریشان مت ہو پھر حضور نے جملہ کہا تھا صاحبو اسے یاد کر لو یہ عمر شریف کے ڈرامے نہیں ہے کہ اسے قہقہوں کے سائے میں سنا جائے یہ اس باپ کی بیٹی کی داستان ہے جس نے اپنی بیٹی کو درد اور کرب اور صبر اور شکر کے ساتھ رکھا ہے میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ 3 دن پہلے مجھے ایک گفٹ کے طور پر ایک جوڑا کپڑا ملا تھا لیڈیز سوٹ کی صورت میں اور وہ کپڑا تجھے میں نے لا کے دے دیا تھا مدینے کے میرے غلام نے لا کے دیا تھا اور کہا تھا آقا یہ کپڑا آپ قبول فرما لیں اپنی گھر کی کسی شہزادی کو یا ازواج کو امہات المومنین کو دے دیں تو میرے آقا نے فرمایا تھا اے فاطمہ وہ کپڑا تجھے میں نے لا کے دے دیا تھا میری خواہش یہ ہے کہ نکاح سے پہلے اسی جوڑے کو پہن لینا اتنا سنا تو مخدومہ فاطمہ پھر روئیں حضور فرماتے ہیں کہ روتی کیوں ہیں آپ نے رو کر کے کہا تھا ابو جس کپڑے کی بات آپ کر رہے ہیں نا کل مدینے کی غریب عورت مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی وہ کپڑا میں نے اس غریب عورت کو دے دیا واہ 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 جنت ملی تھی میں نے فقیروں کو بانٹ دی اللہ اکبر ہائے ہائے آج ہم دروازہ بند کر کے کھانا کھاتے ہیں کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ اچھے کھانے پر کوئی اور ٹوٹ پڑے آ کر سمجھے ہم کیا دیں گے کسی کو ہم تو سلام بھی دیکھ کر کے کرتے ہیں شادی میں اپنی بہنوں کو دعوت نہیں دیں گے بڑی کمینی ہو گئی ہے میری برائی کرتی ہے میری بیوی کی گالیاں دیتی ہے شادی میں سگا بھائی بیٹھا ہوا ہے دروازے پر اور اس کو توفیق نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو بلا سکے اور کہہ دے میرے بھائی میری غلطی کو معاف کر بیٹھ جا میرے بچے کھائیں گے میری بیٹی کی شادی ہے میرا بھائی میری بہنیں نہ کھائیں تو پوری کائنات کھائے تو کچے مانے دارت لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے حضور نے اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کو سینے سے لگایا فرمایا کوئی بات نہیں فاطمہ جو لباس تیرے بدن پہ ہے اسی لباس کو پہن کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھ جانا سبحان اللہ وہ لباس کیسا تھا وہ باتیں میں بعد میں کروں گا معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف میں قبول اور ایجاب کی فضا قائم کی مخدوم کائنات کا نکاح مولا علی سے ہو گیا اگر دقت نہ ہو تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ مخدومہ فاطمہ طیبہ کا نکاح علی سے ہو گیا یہ دوپہر کا وقت ہے جب دوپہر کا وقت ہے نکاح ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا علی مغرب کی نماز کے بعد وداعی کروں گا کیا بات ہے یہ سب باتیں یاد کر لیں شاید کبھی تقریروں میں اس قسم کی باتیں نہ ہوں تو اتنی زور سے ہوں کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے سمجھ رہے ہیں آپ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ علی سنو مغرب کی نماز کے بعد تمہاری وداعی کروں گا سمجھ رہے ہیں جب مغرب کی نماز ہو چکی تو حضور نے فرمایا علی آؤ فاطمہ طیبہ کو بلایا حضور نے اے میری بیٹی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ساری عورتیں جمع ہو گئی تھی امی عائشہ مخدومہ ام میمونہ جویریہ سودا سب جمع ہو گئی تھی حضور کی لاڈلی بیٹی کو
विदा करने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब आ गए? फरमाया जी हुजूर सब आ गए। रात ने अंधेरे का लिबास पहन लिया तो हुजूर ने एक औरत का नाम लेके फरमाया उम्मे ऐमन कहाँ है, उसे बुलाओ। साहिबो उम्मे ऐमन कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पैदा किया उस औरत को अम्मी आमिना कहते हैं, जिसने हुजूर को दूध पिलाया उसे अम्मी हलीमा कहते हैं, और अम्मी आमिना के इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा जिसने हुजूर की खिदमत की उसे उम्मे ऐमन कहते हैं। मेरे आका फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। जुमला सुन रहे हैं, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के करीब बैठते तो फरमाते उम्मे ऐमन तू जब मेरे पास रहती है तो मुझे अम्मी आमिना और अम्मी हलीमा की याद आती है, तुझे देखता हूं तो मुझे मेरी माँ याद आती है, तो मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने उम्मे ऐमन को बुलाया और फरमाया उम्मे ऐमन, फरमाया जी आका जान क्या बात है? फरमाया आओ यहाँ आओ। करीब आ गई। आपने फरमाया उम्मे ऐमन मेरी बेटी फातिमा ससुराल जा रही है, आज इसके निकाह की शब है, निकाह की तकरीब हो चुकी है, इसके 2 रूहों के इत्तिसाल की शब है। मेरी बेटी फातिमा को इसकी ससुराल भेज करके आ। याद रखिएगा, उम्मे ऐमन से हुजूर ने कहा मेरी बेटी फातिमा को उसके ससुराल भेज करके आ। मेरे आका जब दरवाजे पर आए तो उम्मे ऐमन ने अपना हाथ मखदूमा फातिमा के मुबारक सर पे रखा और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लेके चलने लगे। हुजूर ने कहा रुक जाओ फातिमा, रुक जाओ उम्मे ऐमन, रुक जाओ अली। रुक गए। हुजूर ने फरमाया ऐ अली ऐ फातिमा, ये तुम्हारी शादी की पहली रात है, विसाल की शब है, लेकिन सुनो अल्लाह का हुक्म है रात के किसी न किसी हिस्से में तुम दोनों से मैं मिलने के लिए जरूर आऊंगा। वाह 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 वाह। बेटी गरीब हो जाती है तो बाप उसे छोड़ देता है, लेकिन खुदा की कसम हुजूर का दस्ते शफकत देखे आप, समझ रहे हैं? लेकिन बेटियां कितनी अमीर क्यों न हो जाएं, बाप की गरीबी को कभी गरीब नहीं कहती। अगर बाप की खांसी भी जोर से आती है ना टेलीफोन के जरिए से, उनके हाथ से गिलास छूट जाता है, बड़ी मुश्किलों में लुक में उतारती हैं। शौहर कहता क्या बात है? तो वो कहती है कि मेरा बाप बीमार है। बेटियों का दिल बाप के लिए तड़पता है, लेकिन अफसोस ये कि अगर बेटी गरीब होती है तो बाप और भाई उसे छोड़ देते हैं, अल्लाह भरोसे छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं बहन, तू सब्र किया कर, तेरे सामने मखदूम कायनात का किरदार मैं रख रहा हूँ, इसे याद करना। जैसे वो आगे बढ़े हुजूर ने फरमाया ऐ अली ऐ फातिमा, रात के किसी न किसी हिस्से में मेरा इंतजार करना, मैं तुम दोनों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। जैसे आगे बढ़े मोइन जामी कलकत्तवी ने इन मुबारक शख्सियतों को देख करके एक शेर कहा था। अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने कहा था बागे जन्नत कौन देखे दर तुम्हारा छोड़कर। तो मोइन जामी मरहूम ने कहा था, कलकत्ते के शायर हैं, कि हर कदम पे रहमतों ने फूल बरसाए बहुत, जब चली थी फातिमा ससुराल मई का छोड़कर। दोनों तशरीफ ले गए। कहाँ गए? तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के फासले पर एक मकान है। उसी मकान में हुजूर ने कहा था ये चमड़े का तकिया है, ये छागल है, ये 1-2 सामान है, बिस्तर है, ये लेके जाओ, ये जरूरियात जिंदगी है। जहेज के नाम पर हुजूर ने कुछ भी न दिया, कहा ये जरूरियात जिंदगी है, जाओ फातिमा जाओ। मेरी आका की बेटी फातिमा चली गई उस नए वाले मकान में, छप्पर था। जब वहां पर गई तो दरवाजा बंद कर लिया। अब दरवाजा बंद कर लिया, शुक्र के सजदे अदा किए मखदूम कायनात ने। दोनों मियाँ और बीवी, ज़ौजा है मखदूमा फातिमा, ज़व्वज है मौला अली। दोनों बिस्तर पे बैठे हुए थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। एक बात सुन ले, हमारे घर में कोई दस्तक देता है तो मालूम है क्या होता है? हम कहते हैं बेटे दरवाजा खोल दे, बेटी दरवाजा खोल दे, बीबी से दरवाजा खोल दे, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन ऐसा मामला मदीने में नहीं था। जब हुजूर किसी घर के दरवाजे पर दस्तक देते थे तो पूरा घर निकल के दरवाजे पे चला आता। लोग हुजूर को दस्तक से जानते थे। दस्तक में आदिल भाई शेर पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह। दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। सब भागते थे दरवाजे की तरफ जब हुजूर किसी घर के दरवाजे पे दस्तक देते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तक देने की खुशबू को मखदूम कायनात ने पहचान लिया और तेजी से उठी। अली फरमाते क्या बात है? आपने फरमाया ये कोई और नहीं दरवाजे पर है, मेरे अब्बू आमीना के लाल आए हुए हैं। मौला अली भागे, दरवाजा खोला गया, सलाम किया गया। हुजूर ने अपनी बेटी की पेशानी को चूमा, अंदर आए तो मखदूमा फातिमा को बिस्तर पे बिठाया, बोले बेटी बैठ जाओ।
بیٹھ گئی. فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. میرے آقا فرماتے علی ایک گلاس پانی لے کے آؤ. مولا علی سرکار نے ایک گلاس پانی لایا. پانی لانے کے بعد حضور نے اس پانی پہ پڑھ کے کچھ دم کیا. دم کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی حضور نے پیا. پینے کے بعد میرے آقا نے اسے چلو میں لیا. چلو میں لینے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے کچھ چھینٹے مخدوم کائنات کے چہرے انور پہ ڈالے. پھر آپ کے حلق شریف کے نیچے مبارک حصے کی طرف پھینکے ڈالے. اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر کے مولا علی کے چہرے کی طرف مارا. پھر حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں جوڑا یوں اور دعا کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں کو یوں بلند کیا. دعا کا جملہ سنے کوئی خاموش نہ رہے. طلب کے بولیے گا سبحان اللہ. معلوم ہے کیا کہا حضور نے؟ جیسے حضور نے پانی کے چھینٹے اپنی بیٹی اور اپنے داماد مولا علی اور ان کی بیوی مخدومہ فاطمہ کے چہرے انور پر ڈالے نا, حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے میرے اللہ میری فاطمہ میری علی کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جگر گوشے بطول. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نعرہ آپ کی طرف سے کوئی ایک شخص لگائے کھڑے ہو کر کے حضور کی بیٹی کی محبت. پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. سبحان اللہ. بھائی بہت 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 شکریہ. میں اپنے تمام تر بھائیوں کا میں استقبال کرتا ہوں. کمیٹی کے لوگ میرے سر کا تاج بننے کے مترادف ہیں اور ان کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں میرے ان بھائیوں کو ایک مرتبہ روض حسین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ایک مرتبہ زندگی میں حضور غوث پاک کا دربار. اچھا ماشاءاللہ. بیٹے نفیس بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو. دیکھیں پولیس ڈپارٹمنٹ یہ سروس کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں اور اسی پرتاپ گڑھ ضلع کے ہیں. مجھے پتا چلا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ان تمام تر بھائیوں کو سلامت رکھے, ان کو غم حسین عطا فرمائے. زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا دربار دیکھیں. چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں لگائیں گے نعرہ. کون سا لگائیں گے نعرہ؟ کربلا جاتے ہوئے حق حسین مولا حسین. کیسے کیسے؟ حق حسین مولا حسین. ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ حق حسین مولا حسین. حق حسین مولا حسین. حق حسین مولا حسین. مولا حسین. یہ نعرے لگاتے چلیں گے نا انشاءاللہ کربلا کی طرف. ارادہ کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں چلیں گے نا بھائی انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹی حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کی اے میرے مولا میری بیٹی علی فاطمہ اور علی کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے چلے آئے. شادی کے 3 دن کے بعد, سن میری بہن سن, شادی کے 3 دن کے بعد مولا علی کے دوست سے ملاقات ہوئی. میری بھی شادی ہوئی تو آپ کی بھی ہوئی ہوگی تو ہونے والی ہوگی تو آپ کے دوست آپ کو بلا کے پوچھیں گے یہ بتاؤ بیوی کیسی ہے, بات چیت کیسی ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے, کوئی غلط نیت نہیں ہے. بیوی کیسی ہے, اس کا لہجہ کیسا ہے, سخت تو نہیں ہے, وہ تیز ترار تو نہیں ہے, میٹھی باتیں ہیں, اور اس کا حسن کیسا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی مولا علی کے دوست نے مولا علی سے کہا اے علی شادی ہو گئی فاطمہ کے ساتھ؟ فرمایا الحمدللہ. کہا بہت بہت مبارک ہو. کہا اللہ کا شکر ہے. تو اس نے پوچھا اے علی مجھے صرف اتنا بتا دو, فاطمہ شادی کی شب میں, شادی کے دن جو لباس پہن کر کے تیرے گھر میں آئی تھی سسرال میں, وہ لباس آسمانی تھا کہ زمینی تھا؟ ہائے 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 ہائے. وہ لباس آسمانی تھا کہ زمینی تھا؟ تو مولا علی رونے لگے. بولے میرے دوست میں تجھے کیا بتاؤں, میں جانتا تھا کہ حضور کی بیٹی کو جنت سے لباس آئے گا, کیونکہ آیا بھی ہے حضور کی بیٹی کو. میں نے مدینے میں وہ گھر دیکھا ہے, 2 سال پہلے دیکھا ہے, گیا تو ماشاءاللہ کئی مرتبہ ہوں. 2 سال پہلے میں نے اس گھر کو دیکھا ہے جس گھر پہ حضور کی بیٹی فاطمہ جنتی جوڑا پہن کر کرسچن کی بیٹی کی شادی میں گئی تھی. حضور کی بیٹی فاطمہ کو اس لیے دعوت دی گئی تھی, پھٹے ہوئے کپڑے محمد کی بیٹی کے ہوں گے تو مذاق اڑایا جائے گا. حضور کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو تھے. جبریل جنت سے جوڑا لے کے آ گئے. فرمایا میرے آقا نے پہن لے, میری بیٹی پہن لے, اس لباس کو پہن کے جا اس عیسائی بیٹی کی شادی میں جا. حضور کی بیٹی شادی میں گئی نا, شب میں گئی نا, تو معلوم ہے وہ اس کی ساری سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی. اس دلہن کی, اس لڑکی کی جس کی شادی تھی, اس کی ساری سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن خدا کی قسم ساری سہیلیاں تو سہیلیاں, خود وہ دلہن کسی اور کو نہیں مخدومہ فاطمہ کو دے کر کے مسکرا رہی تھی. اے فاطمہ یہ جوڑے کہاں سے ملے ہیں, اے فاطمہ یہ شال کہاں سے ملی ہے, اے فاطمہ یہ دوپٹے کہاں سے ملے ہیں, اے فاطمہ یہ جمبل مبارک کے دامن کہاں سے آئے ہیں. مخدومہ فاطمہ بولتی تھی کہ مجھے جبریل نے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر. حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مخدومہ کائنات,
واہ واہ جناب مولائے کائنات رونے لگے، بولے میں بھی یہی سوچتا تھا جوڑا جنت کا ہوگا، لباس جنت کا ہوگا، دوپٹے جنت کے ہوں گے، ہیرے جواہر لگے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں اس میں سونے اور چاندی کی آمیزش ہوگی، سونے کے دھاگوں سے دوپٹے تیار ہوں گے۔ لیکن مولا علی نے فرمایا جب میں سہاگ روم میں داخل ہوا، اپنے اس چھپر میں بیٹھی ہوئی بیوی فاطمہ کے قریب داخل ہوا تو میں نے سلام کیا، فاطمہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے بھی سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بہت ادب کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، تو حضور کی بیٹی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو مولا علی فرماتے میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ دیکھیں آج فاطمہ کے جسم پہ لباس کیسا ہے، ضرور سونے چاندی سے بنا ہوگا، لیکن دوست تو مجھ سے پوچھتا ہے فاطمہ کا لباس زمینی تھا یا آسمانی تھا؟ خدا کی قسم جو دوپٹہ فاطمہ کے سر پہ شادی کی پہلی رات تھا، اس دوپٹے میں 16 جگہ سے پیبند لگے ہوئے، اللہ اکبر اللہ، میری نظریں اٹھتی نہیں تھی، میری شادی کی پہلی رات تھی، میں شرم سے ڈوب گیا تھا، مجھ پہ حیا نے قبضہ کر رکھا تھا، میں سوچا ہے میرے آقا تیرا حبیب دنیا جہان کا مالک ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں، وہ بھی فاطمہ کی شادی میں، فاطمہ کے دوپٹے کے لیے کوئی جنت سے جوڑا نہیں آیا، تیری فاطمہ نے اصول قائم کیا، اے میرے آقا کی امت کی بچیوں، کبھی غریبی کے دور میں نربس و ناامید مت ہونا، جب تیرے دوپٹے پھٹے ہوئے ہوں تو میرے پھٹے ہوئے دوپٹے کو یاد کر لینا، اپنے آقا کی بیٹی کی شادی کو یاد کرنا، تمہارا بھرم باقی رہے گا، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں اس کے دوپٹے 16 جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ایک دن جب کچھ وقت گزرا نا تو مولا علی نے فرمایا تھا ایک جملہ، اے میری بیوی فاطمہ یہ بتا اتنے دن ہو گئے شادی کو، کبھی تو نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، کبھی تو نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ صوفی سلطان نے کہتے ہیں 40 جوڑے میری بیٹیوں کے پاس آ گئے، 40 جوڑے، اکمل بھائی 40 جوڑے آ گئے، پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ پکنک منانے جائے گی نا کسی بگ بازار میں تو کہے گی یہ بھی جوڑا اچھا لگ رہا ہے اسے بھی لے لو، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اسے بھی لے لو۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ اسے تو یہ چاہیے تھا، 40 جوڑے کپڑے آ گئے تھے، اب اگر وہ کوئی کپڑا لیتی تو اپنی کسی غریب سہیلی کے لیے، اور کسی غریب سہیلی کے لیے کپڑا نہیں لے سکتی تھی تو اسے تو چاہیے تھا کہ کپڑے، قیمتی کپڑے اپنے بازاروں سے اپنے شوہر سے منگا کر کے قرآن کے پارے جو مسجد میں جس کے جزدان پھٹے ہوئے ہیں اس جزدان کو اپنے ہاتھوں سے سل کر کے اس کو مسکراتا ہوا قرآن بنا دے، واہ 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 واہ، پرانے پھٹے ہوئے قرآن جزدان کو اسے دریا برد کر دیتی، قبروں میں ڈال دیتی، ہر قرآن کے پاروں کو، ہر قرآن کے پاکیزہ وجود کو نئے لحاف میں، نئے جامے میں، نئے ملبوس میں وہ ڈھانپ دیتی تھی، لیکن توفیق نہیں ہوتی کیسے؟ آج ہمارا مزاج ہے، کوئی مل گیا ہمارا دوست تو کہتے ہیں آؤ چلو فلاں 50 کلومیٹر پہ ایک ڈھابا ہے، وہاں کی پنیر بہت اچھی ہے، وہاں کی روٹیاں بہت اچھی ہے، شاپنگ کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں ہو کیا گیا لوگوں کو، کبھی بھی ان کو چاہیے الجھن، خوشی ہوتی ہے تو ڈھابے چلے جاتے ہیں، الجھن ہوتی ہے تو چیخ کر کہتے ہیں کہ برباد کر دیا میری بھائی نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میرے پڑوسیوں نے۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ جب ان کو الجھن زیادہ تھی تو اپنے بچوں کو لے کے مسجد میں چلے آتے، جہاں چھپکلی نے بیٹ کیا ہے، جہاں واش روم صاف نہیں ہے، جہاں مسجد کی کارپٹ گندی ہو چکی ہے، اپنے بیٹے کو لے کر کے اللہ کے گھر کی صفائی کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا تھا حضور آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن تقریر کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو بابا فرید نے کہا تھا اگر تقریر کا اثر نہیں ہوتا ہے تو ایک کام کر۔ اس نے کہا کام کیا ہے؟ کہا تیرے محلے میں کوئی مسجد ہے؟ کہا ہے۔ کہا اسی میں جا کے جھاڑو لگایا کر۔ کہا کیوں؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ پیپسی اسپرائٹ تھمس اپ پینے سے دل صاف ہوگا، دل کو سکون ملے گا، یہ تو پلانے سے سکون ملتا ہے، بھوک لگی ہو تو کھلانے سے سکون ملتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مخدومہ فاطمہ سے مولا علی نے فرمایا تھا اے میری بیوی فاطمہ مجھے اتنا بتا دے جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے تو نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ جملے یاد رہیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گا، انشاءاللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ان تمام تر چینلز کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، معلوم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ، مولا علی فرماتے ہیں جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے تو نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں،
کچھ تو مانگ لے۔ مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں اے میرے شوہر علی، میں اس باپ محمد کی بیٹی ہوں جس نے مانگنا نہیں دینا سکھایا ہے، واہ 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 جس نے مجھے دینا سکھایا ہے۔ معلوم ہے اسی گھر میں 8 یا 9 مہینے کے بعد صبح کے وقت سرکار مولا علی دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، بولے اے مدینے والے آقا، اے رسولوں کے امام، اے مقصود کائنات، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے کیوں 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 کس بات کی مبارک بات دے رہے ہو علی صبح کو؟ تو علی فرماتے میرے گھر میں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو چاند سا بیٹا پیدا ہوا، اونچی بولو خوشی مناؤ۔ سمجھے؟ یہ علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار کا نام ہے، میرے گھر میں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضور فرماتے علی چپ رہو مجھے مبارکبادیاں مت دو، میں نے صبح کو پہلے ہی تم سے دیکھ لیا ہے، 4000 فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے مبارک ہو علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار امام حسن کی صورت میں آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوادہ مولا علی، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ حیدری، یا علی، حق حسین، مولا حسین، حق حسین۔ فرماتے میرے آقا علی تم چپ رہو، مجھے مبارکباد پیش مت کرو، میں نے 4000 فرشتوں کو دیکھا آپس میں باتیں کر رہے تھے، تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار حسن کی صورت میں آ گئی ہے۔ معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں مناتے تھے، امام حسن نام رکھا حسن میرے آقا نے اور فرمایا لے آؤ اے مولا علی لے آؤ۔ حضور نے کہا چلو، اب وہ گھر اکٹھا ہو گئے، مخدومہ فاطمہ کے ڈیلیوری ہوم میں حضور تشریف لائے، آئے تو مخدومہ فاطمہ شرما گئی، مسکرانے لگی، گھر میں نہ کوئی بلیڈنگ ہے، نہ کوئی بدبو ہے، نہ کوئی تعفن ہے، نہ کوئی گھٹن ہے، ڈیلیوری ہوم ہے، زچا کھانا ہے، جبکہ بلیڈنگ کی وجہ سے گھر کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے، ماں بہنوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، دیکھنے والیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہر میری ماں بہن کے ڈیلیوری میں آسانیاں پیدا فرمائے اور زچہ بچہ دونوں پہ کرم فرمائے۔ میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا کہ میری گود میں میرے حسن کو دو۔ جیسے حسن حضور کی گود میں آئے، حضور نے حسن کے ہونٹوں کو چوما، اپنی زبان حضور نے باہر نکالی، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی زبان حضور نے باہر نکالی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنی زبان چوسنے کے لیے دی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو 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 سبحان اللہ۔ یہی حسن ہے، بڑے ہوئے تو کتنے کمال دکھائے، باتیں آگے آ سکتی ہیں اگر آپ کے پاس وقت رہا تو۔ اس کے بعد تقریباً 7 یا 7.5 مہینے کے بعد ہی اللہ نے کرم کیا، اللہ نے کرم کیا، پھر ایک انعام مخدومہ فاطمہ کے گھر میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ 7 یا 7.5 8 مہینے سے کم کی مدت میں پھر اس گھر میں ایک عظیم گلدستہ آ گیا، اسی کو دنیا امام حسین کہتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہتی ہے؟ واہ واہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا کہتی ہے؟ حسین، صرف حسین نہیں، حق حسین یا حسین کہتی ہے، حق حسین، مولا حسین، حق حسین، مولا حسین۔ عجیب بات ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں بہنیں کتنے دنوں تک پاکی سے دور رہتی ہیں، سوچ کر کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، چاہ کر کے بھی قرآن نہیں پڑھتی، وہ ناپاکی کے دور سے میری ماں بہنیں گزرتی ہیں اور بڑی قربانیاں ان کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ لیکن ایک روایت میں کہ دوپہر کے وقت امام حسین پیدا ہوئے، بہت ساری باتوں میں اختلاف رہتا ہے لیکن روایت اگر اختلاف والی ہے تو یہ بھی سن لیں آپ، دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے وقت امام حسین پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، پیدا ہوئے۔ نماز مخدومہ فاطمہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن معلوم ہے دیکھنا میں چپکے سے جملہ بول کے چپ ہو جاؤں گا اور دیکھوں کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، لیکن عصر کی نماز مصلی پر مخدومہ فاطمہ پڑھتی ہوئی نظر سبحان آئی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تعجب مت کرو میری بہنوں تعجب مت کرو، سمجھے؟ لوگ دوڑے ہوئے اپنے گھر والوں سے، ارے کیا ہوا؟ گھر کی عورتیں بولی عجیب بات ہے، یہ کیا ہوا؟ فاطمہ نے بچے کو جنا ہے، ابھی نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کے لیے پاکی شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے، ابھی بچے کو جنا ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی آوازیں ان کے گھر کے لوگوں نے سن لی، وہ گھر کے لوگ صحابہ تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، بولے آقا عجیب بات ہے، بولے کیا ہوا؟ بولے فاطمہ نے ابھی بچے کو پیدا کیا ہے 2-4 گھنٹہ پہلے اور ابھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہی ہے، خون کے آنے سے عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، آواز آئی خون کہاں آیا؟ وہ تو نور آیا ہے۔
واہ 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 میرا امام برداشت نہ کر سکا، بول گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تو ہے عین نور، سینٹرل پوائنٹ ہے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ کیا کہنے سبحان خون کیسے آتا، وہ تو نور آیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ یہ کہہ سکتے ہو ہائے نور ہائے والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اپنی طرف سے بولو ہاتھوں اٹھا کے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بیٹی ہیں، انداز سخاوت دیکھو کتنا تھا۔ امام حسین سے ایک ہاتھ مانگا تھا یزیدی نے، کتنا؟ صرف ہاتھ مانگا تھا، ہاتھ دے دو یعنی مجھ سے مرید ہو جاؤ۔ بیعت کا مطلب سمجھتے نا، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، مجھے مومنوں کا امیر تسلیم کر لو، چپٹر کلوز ہے، مجھے بادشاہت کرنے دو، آپ شان سے رہو۔ امام حسین سے صرف ایک ہاتھ مانگا تھا۔ امام حسین کی سخاوت دیکھو، 72 گردنیں دے دی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ امام حسین کی سخاوت دیکھیں، سمجھے آپ، 72 گردنیں دے دی لیکن وہ ہاتھ نہ دیا امام حسین نے۔ کیوں؟ اگر امام حسین نے کمپرومائز کر لیا ہوتا، آج مصلی پر شرابی امام ہوتا، بی آر پی کے مصلی پر چلا آتا۔ صدر صاحب کہتے کہ بھئی آپ نشے میں ہیں، تو کیا ہوا نشے میں ہے؟ نشے میں تو یزید بھی تھا، امام حسین نے اسے امام مان لیا۔ تم کون ہو؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ بتائیں کہ فضا خراب ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ قرآن پڑھتے اور تماشا گاہ بنا میں پڑھتے، قرآن پڑھتے اور نشے کی حالت میں پڑھتے، کوئی کچھ کہتا تو بولتے کہ امام حسین نے نہیں منع کیا۔ تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ اس قسم کی باتیں ابھرتی نکلتی، حالات کشیدہ ہوتے، قرآن کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے آپ دیکھتے کچھ بھی نہ کر پاتے۔ مسجد میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوتی، آپ کچھ نہ کر پاتے۔ لوگ اپنی خالہ کو اپنی بیوی بنا کے اپنے ساتھ رکھتے، آپ کچھ نہ کر پاتے۔ سب کے سامنے یزید جیسے بدکردار بدتمیز خنزیر صفت انسان کی مثالیں تھیں، سمجھے؟ امام عالی مقام نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ دو عظیم الشان شہزادے ہوئے ہیں مخدومہ فاطمہ اور مولا علی کے گھر میں، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین، بولو 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 بھائی، مولا حسین، ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ یہ سخاوت کیسے آئی ہے؟ امام حسین کے اندر یہ سخاوت کیسے آئی ہے؟ چلیں گے کربلا، دیکھیں گے روضہ حسین انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وہ جلے ہوئے خیموں کی جگہ دیکھیے گا، سب سے پہلا خیمہ مولا عباس کا ہے، دوسرا خیمہ ان کی ماں ام البنین کا ہے، تیسرا خیمہ امام حسین کا، اس کے پیچھے جو خیمہ ہے وہ مخدومہ زینب ثانیہ زہرا کا ہے، اس کے بعد ایک خیمہ ہے جو امام زین العابدین کا ہے، اس کے بعد سب سے آخر میں کونے کی طرف ایک خیمہ ہے جو مولا قاسم بن امام حسن کا ہے۔ ادھر عباس تھے، ادھر قاسم تھے، بیچ میں ان نفوس قدسیہ کو رکھا تھا۔ ان دونوں سرکاروں نے کہا تھا ہماری جان چلی جائے گوارا ہے لیکن آقا حسین پر آنچ نہیں آنے دیا جائے۔ خیموں کی ترتیب ایسی ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ وہاں کی خیمے اہل بیت کی ترتیب ابھی بھی موجود ہے، زمین وہی ہے، نقشے تھوڑے سے بدلے ہوئے جہاں جلے ہوئے خیمے تھے۔ معلوم ہے انداز سخاوت کیا تھا؟ انداز سخاوت یہ مخدوم کائنات کے بیٹے حسین کے پاس کیوں آیا؟ پانی بھی اگر آ جاتا تو اسے بھی کسی کو پلا دیتے، پانی اگر مل بھی جاتا تو اسے کسی کو پلا دیتے، کھانا اگر کہیں سے آ بھی جاتا تو کسی کو کھلا دیتے۔ کیوں؟ یہ سخاوت انہوں نے اپنی ماں فاطمہ سے سیکھی ہے۔ فاطمہ سے انہوں نے کیا سیکھا ہے معلوم ہے؟ امام حسین کہتے ہیں میں 4 سال کا تھا، میں اپنے گھر کے اندر تھا، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے کہا کون ہے؟ ایک فقیر کی آواز آئی، اے آقا زادے، اے بادشاہ زادے، اے شہنشاہ کے بیٹے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹیاں چاہیے، اپنے نانا کا صدقہ عطا فرما دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ امام حسین کہتے میں دوڑ کے گھر کے اندر گیا، جب گھر کے اندر گیا تو میری ماں فاطمہ طیبہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ میری بہنوں چھو لیا کرو قرآن، اٹھا لیا کرو قرآن، ایک رکو ہی صحیح روز پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ ایک رکو ہی صحیح روز قرآن کو پڑھ لیا کرو۔ یوٹیوب میں قرآن کو لوڈ کر لو، 3 آیتیں ہی صحیح قرآن کی روز پڑھ لیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن تم سے ملنا چاہتا ہے، قرآن تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، قرآن کو یوں ہی نہ چھوڑ دو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، قرآن سے پیار کرو ورنہ وہ تم سے نہ پیار کرے گا، زندہ رہ کر کے بھی ہم مار دیے جائیں گے، معلوم ہے؟ اور اگر قرآن سے محبت کی تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے، جیسے امام حسین زندہ ہیں، امام حسین کے غلام زندہ ہیں۔ امام حسین اندر گئے اور اپنی ماں سے بولے امی جان فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کچھ روٹیاں سبزیاں اچار دے دے۔ وہ دروازے پر ایک فقیر نے نانا کے وسیلے سے مجھ سے پہلی مرتبہ کھانا مانگا،
ماں نے کہا میرے بیٹے آج کچھ بھی نہیں گھر میں کھلانے کو. کہا نا 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 نا، ارے وہ بھوکا ہے، وہ اسے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا. ماں فاطمہ نے کہا اے میرے بیٹے حسین چپ، گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے جو تجھے میں دوں اور تو جا کے اسے دے. گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو تجھے میں دوں، جا کے اسے دے. امام حسین نے رو کے کہا میری ماں میرے حصے کی روٹیاں بھی اسی دے دے، میرے حصے کے کھانے بھی اسی کو دے دے، وہ بھوکا میرے دروازے سے بھوکا جانا نہ پائے. مخدومہ فاطمہ نے دیکھا کہ حسین رونے لگے ہیں، زمین پر تڑپنے والے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا، فرمایا کہ میرے ابو نے کہا تھا اے فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین کے رونے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. بس مخدومہ فاطمہ نے یہ سوچ کر کے چپ کرایا. اندر تشریف لے گئیں، ایک جھولے کو کھولا، اس میں سے ایک شال، دوپٹہ، ایک چادر نکالی. اسے نکالی تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں، رونے لگیں. اپنی آنکھوں کو اسے دوپٹے کے حوالے کیا، اسے سر پہ رکھا اور اسے چوما. چومنے کے بعد مخدومہ فاطمہ طیبہ رو کر کے اس دوپٹے کو لائی. امام حسین نے کہا میری امی جان کیا بات ہے، آج دوپٹہ میرے حوالے کر رہی ہیں، آپ رو رہی ہیں کیوں؟ تو مخدومہ فاطمہ نے کہا تھا جا کر کے اسے بیچ دو کسی بنیے کی دکان پر، جو پیسے ملے آٹا نمک چاول لے کے آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بناؤں گی اور اس فقیر کو تم کھلا دینا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. تو مولا حسین نے کہا میری ماں تو روتی کیوں ہے، اس دوپٹے کو دیتے وقت روتی کیوں ہے بازار میں بیچتے وقت؟ تب آپ نے رو کے کہا تھا یہی دوپٹہ تیرے نانا نے میری شادی کے وقت میرے سر پہ رکھ کے مجھے ودا کیا تھا. یہ تیرے نانا کی نشانی ہے جو آج تک میرے گھر پہ خوشبو بانٹتی تھی، اس کے ہر دھاگے سے خوشبو آتی ہے. جا میرے بیٹے جا، اب زیادہ باتیں مت کر، جا اسے بیچ دے مدینے کی منڈی میں. امام حسین نے اپنی ماں کی شال لی، اپنے سر پہ رکھا، دوڑے ہوئے ایک عیسائی یہودی بنیے کی دکان پر گئے اور جا کر کے اس کی ٹیبل پہ دوپٹہ رکھا. اس کی ٹیبل پہ دوپٹہ رکھا اور رکھنے کے بعد اس سے کہنے لگے اسے خرید لو بھائی، اسے خرید لو، دوپٹے کو خرید لو، اس کے بدلے میں جو پیسے ہوں مجھے دال نمک چاول دے دو. اس یہودی نے کرسی پر بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، اس نے اس دوپٹے کو دیکھا اور دوپٹے کو دیکھنے کے بعد ٹیبل پہ رکھ کے بولا اے حسین یہ بتاؤ کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ دوپٹہ کس کا ہے. امام حسین نے کہا تجھ کو اس سے کیا، تجھ کو اس سے کیا، یہ دوپٹہ کس کا ہے، تجھ کو اس سے کیا؟ اس نے کہا نا 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 بتانا پڑے گا تمہیں یہ دوپٹہ کس کا ہے، تب میں اسے خریدوں گا. کہا نہیں خریدے گا، میں کہیں اور بیچ دوں گا. کہا نہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، میں اسے خرید لوں گا، لیکن بتا تو صحیح اے حسین، بتا تو صحیح یہ دوپٹہ کس کا ہے. امام حسین نے کہا کیوں؟ یہاں سے لے کر کے آخری صف تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس جملے کو سنیں اور طلب کے سبحان اللہ کہیں. کہا دوپٹہ کس کا ہے؟ کہا کیوں؟ تو اس یہودی بنیے نے کہا تھا خدا کی قسم مجھے اس دوپٹے سے تمہارے نانا کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ، تمہارے نانا کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. امام حسین نے کہا آنی بھی چاہیے. کہا کیوں؟ کہا یہ دوپٹہ میرے نانا نے میری ماں کو شادی کی شب دیا تھا، اسے سر پہ رکھ کر کے میرے نانا نے میری ماں کو ودا کیا تھا، یہ میری ماں کی شادی کی نشانی ہے. بولا آج چوراہے پر کیوں آ گئی، بنیا کی دکان پر کیوں آ گئی؟ تو اس یہودی سے امام حسین نے کہا تھا بات یہ کہ ایک فقیر میرے دروازے پر بھوکا رو رہا ہے، اسے کھانا چاہیے اور میرے گھر پہ نہ روٹیاں ہیں نہ چاول ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میری ماں نے اس دوپٹے کو دے دیا، میری ماں نے رو کر کے اس دوپٹے کو دیا ہے، روتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا، آنسوؤں کے ساتھ میں چوم کر کے اسے دیا تھا، صرف میری خواہش کی تکمیل کے لیے. نانا کے وسیلے اس نے مجھ سے کھانا مانگا تھا. اس یہودی نے یہ سنا تو معلوم ہے کیا کہا، دوپٹے کو سائیڈ میں رکھا، دکان سے نکل کے باہر آیا، امام حسین کے ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد بولا اے حسین دوپٹے بعد میں بیچے جائیں گے، بعد میں خریدے جائیں گے، چاول نمک دال بعد میں دیا جائے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے. میں نے اسی راستے سے تمہارے نبی کو تمہارے نانا کو کئی بار گزرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا. آج مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق اس لیے مل رہی ہے، مجھے یاد آ گئی جو میرا نبی ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام یہودی ازم کے سب سے بڑے نبی ہیں، وہ یہودی ازم کے سب سے بڑے نبی ہیں. ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب میں آخری نبی کی نشانی یہ بھی لکھی ہوئی تھی جو سب سے آخر میں رسولوں کا سردار آئے گا اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی وہ خود تو بھوکا ہوگا لیکن دروازے پر کوئی فقیر آ گیا تو اسے بھوکا نہیں جانے. جب سے میں نے یہ صفت پڑھی تھی میں ڈھونڈ رہا تھا، آج آپ نے وہ مجھے بتا دیا کہ وہ کوئی اور نہیں میرے نانا ہے جو رسولوں کے سردار ہے. سبحان اللہ. میں نے غلامی اختیار کی، نمک دال چاول بھی دیا اور پھر شال کو لے کے بولا اے آقا حسین میرا دل کہتا ہے یہ شال واپس جا کے اپنی امی کو میری طرف سے گفٹ کے طور پر دے دینا.
सखावत फातिमा को देखा है तब सखावत हुसैन नजर आई। तरबियत गाहे फातिमा कैसी थी, हुसैन का किरदार बताता है। मौला अली की जात ने किस कदर सब्र व शुक्र, हिल्म, बुर्दबारी का इल्तिजाम का इजहार किया है, तब जाके मैदान करबला में दो अजीम आवाजें नजर आती हैं। एक को हुसैन कहते हैं, एक को हसन कहते हैं। इमाम हसन सरकार को अबू लूलू फिरोज नाम के शख्स ने जहर देकर के मारा था, शहीद किया था। मैं गुजारिश करता हूँ कि मिंबर के मेरे तमाम उलमा और आप सब खड़े हो जाएं, क्योंकि कोई ऐसी शख्सियत नहीं है महफिल जिसके जद्द करीम के नाम से सजी है, वो इमाम हुसैन का बेटा आ रहा है, इमाम हुसैन का शहजादा आ रहा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादा-ए मौला अली हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे के वरूद मसूद का ये मंजरनामा। सरकार इमाम हुसैन के बेटे हैं, बहुत ही नाजो नेम, भले इनके शरियानों में हुजूर का खून दौड़ रहा है, इनका जिस्म पाक मखदूम कायनात के लहू से मुअत्तर है। अल्लाह तबारक व तआला मियां हुजूर के कदम की बरकतों से इस कस्बे की तमाम तर कब्रस्तान के मुर्दों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन कह दें अपने हाथों को उठा के, फिर से हाथों को उठा के बोले हक हुसैन या हुसैन, बोले 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 हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन या हुसैन। तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, बातें बहुत सारी हो सकती हैं। अभी तो सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपना मैंने यहाँ तक बयान किया, उनकी अम्मी जान, उनके अब्बू की शादी के मुबारक लम्हात की फ़ाइल मैंने खोली है। और दुआ करो कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान के हर हिंदू और मुसलमान पे करम फरमाए, गैर मुस्लिमों को गरीब नवाज के मिशन की राह का मुसाफिर बनाए, और फ़लस्तीन के लोगों पर अल्लाह करम फरमाए। हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब क़िबला को अल्लाह रिहा अता फरमाए। जितने बेकसूर जेलों में हिंदू और मुसलमान कैद हैं, अल्लाह सबकी रिहाई का इंतजाम फरमा दे। आपसे गुजारिश है, तकरीर उसके बावजूद भी घंटों हो सकती है, लेकिन अब गुफ्तगू अगर उन्हीं का बेटा करे, उन्हीं के आशिकों के सामने, तो सोने पर सुहागा है। इसे इल्म दो आतशा कहते हैं। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, बातें होती रहेंगी। बस अगर आप चाहते हो कि हुसैनी यहाँ भी बनो और वहाँ भी बनो, तो 2 काम हमेशा करना। हाथों को उठा के बोले क्या है, हाथ उठा लें, कोई हल्फिया बयान नहीं है। 2 काम हमेशा करना इंशाअल्लाह। बोले हुसैन आपके दिलों में रहेंगे, आपकी आंखों में रहेंगे, आपकी फिक्रों में रहेंगे, आपकी रूह में रहेंगे, आपके ख्यालात में रहेंगे। वो 2 काम क्या है, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो इंशाअल्लाह। बोले अगर आपने झूठ बोलने की आदत, हम में आ गई झूठ बोलने की आदत, तो दिल में हुसैन नहीं आएंगे। जबानों पर तो आ सकते हैं। अगर हमने अपने बच्चों को हराम खिलाया तो हुसैन पाक ज़बानों पर आ सकते हैं, नस्लों में नहीं आ सकते। नस्लें फिस्क और फजूर की दिलदादा हो जाएंगी, नस्लें आवारा हो जाएंगी, नस्लें शराब पिएंगी अगर हमने अपने बच्चों को हराम खिलाया। हुजूर सैयदना शेख हुजूर गौस पाक ने फरमाया, ऐ लोगों सच बोला करो, हलाल खाया करो। तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी। वाह 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 वाह, ठीक है, इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। दुआ करें, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, किसी न किसी मौके पर इंशाअल्लाह आते रहेंगे, हम सब जमा होते रहेंगे। आपके कदम को चूमूंगा, उलमा किराम की जूतियों को चूमूंगा, सैयदजादे के पैरों का धुवन पीऊंगा। ऐसे ही हमारा भी काम चलता रहेगा और आपका भी चलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के बाद मेरी हाजिरी है इमाम अली मकाम की बारगाह में, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में। अल्लाह इन सादात किराम के कदम के सदक़े में मुझे बेअदबी से महफूज फरमाए, और जिनकी मकबूल ज़ियारतें हों उनकी ज़ियारत का मुझे शरफ अता फरमाए। अभी या इसके पहले या इसके बाद ज़िंदगी में किसी मोड़ पर कोई बात शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली है तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इन बुजुर्गों ने, इन पंजतन पाक ने सारी ज़िंदगी अल्लाह का जिक्र किया है। 1400 साल के बाद भी अल्लाह के नेक बंदे उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।